حضرات، آج انشاءاللہ اس سہ روزہ مجالس عزا کے سلسلے کی پہلی مجلس جو انشاءاللہ اپنے قدیم انداز میں برپا ہونے جا رہی ہے، انشاءاللہ آج کی یہ مجلس کہ جو بعنوان شہادت رسول خدا اور امام حسن منعقد ہوئی ہے، اپنے قدیم انداز میں انشاءاللہ اپنے منزل مقصود تک سلسلے وار طور سے پہنچے گی۔ آج کی اس مجلس میں تلاوت کے فرائض کو انجام دیں گے قاری قرآن مولانا مدثر رضا صاحب قبلہ، بعدہ انشاءاللہ بارگاہ امام علی مقام میں سوز خانی کے فرائض کو انجام دیں گے عزت مآب جناب سید اشفاق حسین صاحب اپنے منفرد انداز میں، بعدہ انشاءاللہ چند منتخب شعراء کرام بارگاہ رسالت مآب میں منظوم اور ترہی پیشخانی کے فرائض کو انجام دیں گے۔ آج کی اس پیشخانی کا مصرع طرح شاعر اہل بیت جناب اسد موسوی اعظمی صاحب کی طرف سے انتخاب کیا گیا۔ آج کی اس پیشخانی کا مصرع طرح صلح حسن ہے، ذکر حسن ہے، ذکر رسول خدا کے ساتھ انشاءاللہ اسی مصرع پر شعراء کرام آج کی پیشخانی کے فرائض کو انجام دیں گے۔ آج انشاءاللہ بارگاہ امام علی مقام میں ترہی پیشخانی کے فرائض کو انجام دیں گے شاعر اہل بیت عالی جناب اسد جعفری صاحب، انشاءاللہ آپ محظوظ ہوں گے۔ اسد جعفری صاحب کے بعد انشاءاللہ ایک اور مترنم شاعر جناب انصار اعظمی صاحب بارگاہ امام علی مقام میں خراج عقیدت پیش فرمائیں گے۔ ان کے بعد انشاءاللہ اس فہرست کے آخری شاعر اور بزرگ شاعر، ایک ناظم، ایک بہترین شخصیت کے مالک، ایک عہد ساز شخصیت، واجب الاحترام، قابل عزت، عرش مقام شخصیت جناب درد ہلوری صاحب انشاءاللہ اس پیشخانی کے سلسلے کے آخری شاعر قرار پائیں گے۔ انشاءاللہ پیشخانی کے بعد خطابت کے نورانی بیان سے، اپنے نورانی بیان سے سامعین کے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں گے خطیب اہل بیت عالی جناب مولانا سید شباب رضا واسطی صاحب قبلہ، انشاءاللہ آپ ان کے نورانی بیان سے مستفیض ہوں گے۔ ابھی بھی جہاں جہاں آواز جا رہی ہے، ہم تمام اہل محلہ سے، تمام مومنین سے دست بستہ پرخلوص گزارش گزار ہیں، برائے کرم فرش مجلس پر تشریف لائیں تاکہ مجلس کا آغاز کیا جا سکے۔
حضرات، اس سلسلے کا آغاز بذریعہ تلاوت قرآن مجید ہونے جا رہا ہے۔ ہمارا یہ اصول ہے، ہمارا یہ رواج ہے، رسم نہیں ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہم قرآن ناطق کے ذکر سے پہلے قرآن صامت کا ذکر کرتے ہیں۔ قرآن ناطق قرآن صامت کا عملی نمونہ ہے۔ اگر قرآن کہہ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف ہے اس اللہ کے لیے، سب حمد ہے اس اللہ کے لیے، تو قرآن ناطق حمد کرنے کا سلیقہ سکھائے گا۔ اگر قرآن کہہ رہا ہے انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے تمہاری ہدایت کر دی، تو اب خدا کہہ رہا ہے ہم نے ہدایت کر دی، مگر ہادی بنا کر خدا قرآن ناطق کو بھیج رہا ہے۔ اگر قرآن کہہ رہا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، کہ وہ خدا وہی ہے کہ جو کسی چیز کے لیے اگر اشارہ کرتا ہے اور ارادہ کرتا ہے اور کہتا ہے کن ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ قرآن نے کن فیکون کا اعلان کیا، مگر اس کا عملی نمونہ ہمیں قرآن ناطق کے ذریعے دیکھنے کو ملا۔ اگر اس نے کبھی مدثر کہا، کبھی مزمل کہا، کبھی طٰہٰ کہا، کبھی یاسین کہا، تو قرآن ناطق کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ اس نے اگر کہا انا اعطیناک الکوثر، تو کوثر کی تفسیر قرآن ناطق کو بنایا۔ بے شمار آیات ہیں۔ اگر قرآن صامت نے آواز دی قل هو اللہ احد، تو یہ آواز قرآن ناطق کی زبان کے ذریعے پہنچائی گئی۔ آئیے اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے میں مجلس کے آغاز کے لیے دست بستہ پرخلوص مؤدبانہ گزارش گزار ہوں، قاری قرآن مولانا مدثر صاحب سے وہ تشریف لائیں اور تلاوت قرآن پاک کے ذریعے آج کی اس مجلس کا آغاز فرمائیں۔ آپ حضرات نعرہ صلوات سے ان کا استقبال فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللیل اذا یغشی وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى
فسنيسره لليسرى وأما يغنى عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى صدق الله العلي العظيم اللهم صل علی محمد. ایک مرتبہ اور چند اشعار سماعت کریں. خون ہم بہاتے ہیں زخم ہم سجاتے ہیں خون ہم بہاتے ہیں زخم ہم سجاتے ہیں ارے یہ سلیق ماتم کے اور کس کو آتے ہیں یہ سلیق ماتم کے اور کس کو آتے ہیں روز برپا ہوتی ہے مجلس زمانے میں ارے روز برپا ہوتی ہے مجلس زمانے میں ارے ہم تو باغ جنت میں روز آتے جاتے ہیں ارے ہم تو باغ جنت میں روز آتے جاتے ہیں. صلوات پڑھ دیں محمد وعلیہ. ہم تو باغ جنت میں روز آتے جاتے ہیں. حضرات جیسا کہ یہ اعلان عام ہے کہ انشاءاللہ اس سلسلے وار مجلس میں جو پیشخانی ہوگی وہ طرحی پیشخانی ہوگی اور آپ حضرات محظوظ ہوں گے جس کے مصرع طرح کا اعلان انشاءاللہ ابھی دوبارہ کیا جا رہا ہے. ذکر حسن ہے ذکر رسول خدا کے ساتھ. دیکھیے یہ شاعر کی خوبی ہے اور یہ اس کے انتخاب کی خوبی ہے یہ اس کے صلاحیت کی ایک پہچان ہے کہ جس نے ایسا مصرع منتخب کیا کہ جس مصرے میں بھی نانا کو نواسے سے الگ نہیں کیا. اگر شاعر کہہ رہا ہے ذکر حسن ہے ذکر رسول خدا کے ساتھ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ذکر رسول خدا بھی ذکر حسن کے ساتھ ہے. اگر پیغمبر کی معراج پر جانے کا ذکر کریں گے تو اس میں پوشیدگی کے ساتھ امام حسن کا بھی ذکر آئے گا. کس طریقے سے آئے گا کہ جب معراج پر جائیں گے تو اس کا راز کھلے گا کہ شہزادی کا نور لینے کے لیے گئے تھے اور جب وہ نور زمین پر تشریف لائے گا تو کوثر میں تبدیل ہوگا یا کوثر کی جب تفسیر ہوگی تو اس تفسیر میں امام حسن کا ذکر شامل ہو جائے گا. اب اس ذکر کو سوچئے اور پھر اس مصرے کو دہرائیے. ذکر حسن ہے ذکر رسول خدا کے ساتھ. اب اور آگے آئیے. ایک رخ یہ آیا اب ایک رخ اور دیکھیے. ذکر حسن ہے ذکر رسول خدا کے ساتھ
پیغمبر اسلام کا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا؟ خدا کے تمام پیغامات کو نشر کرنا، پھیلانا، دنیا کو جہالت کی زنجیر سے چھڑا دینا۔ اور یہ کیسی جہالت کی زنجیر جس سے آج تک آزادی کے کام انجام دیے جا رہے ہیں۔ یعنی یہ مجلس اعزا جو منعقد کی جا رہی ہے، اس کا بھی یہی مقصد ہے کہ جہالت کی زنجیر سے انسان آزاد ہو جائے۔ اور جہالت کی زنجیر سے انسان تبھی آزاد ہوگا جب باب مدینۃ العلم پر اپنا سر خم کر دے گا۔ اور جب باب مدینۃ العلم کا ذکر ہوگا تو کہا جائے گا باب مدینۃ العلم کون ہے؟ آواز آئے گی علی ہے۔ جب علی کا ذکر آئے گا تو کہے گا یہ علم کا سلسلہ کہاں تک گیا؟ کہا یہ سلسلہ علی کے بعد گیا حسن کے تک۔ کہا حسن تک سلسلہ آیا تو علی تک کہاں سے آیا تھا؟ کہا علی تک آیا تھا رسول سے۔ کہا کیسے آیا تھا؟ کہا کیا تم نے علی کی وہ حدیث نہیں سنی جس میں علی نے کہا کہ مجھے رسول نے علم ویسے دیا کہ جیسے اب چڑیا اپنے بچوں کو دانہ دیتی ہے۔ دیکھیں یہ بھی مولا کائنات کا کمال ہے۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ اللہ ایک اور درود ارشاد فرما دے، محمد و آل محمد۔ یہ سلسلہ کہاں سے شروع ہوا؟ پیغمبر اسلام نے اپنا علم ودیت فرمایا مولا کائنات کو، انہوں نے یہ علم دیا حضرت امام حسن کو۔ سلسلہ کہاں سے شروع ہوا؟ رسول خدا سے۔ کہاں آیا؟ امام حسن تک۔ اب جب امام حسن کے علم کی بات ہوگی تو اس علم میں پوشیدگی کے ساتھ جب رسول خدا کے علم کا بھی ذکر چھپا ہوا رہے گا۔ اب اس علم کا ذکر اگر چھپا ہوا ہے تو پھر اس مصرے کو دہرائیے، ذکر حسن ہے ذکر رسول خدا کے ساتھ۔ اگر حسن کے سجدے کا ذکر ہوگا تو ظاہر سی بات ہے رسول کا بھی سجدہ یاد آئے گا۔ اگر حسن کے فاقے کا ذکر ہوگا تو ظاہر سی بات ہے رسول کا بھی فاقہ یاد آئے گا۔ اگر حسن کی صلح کا ذکر ہوگا تو ظاہر سی بات ہے رسول خدا کی بھی صلح یاد آئے گی۔ آئیے حضرات اس لیے کہ وقت جو تھا وہ 8 بجے کا تھا، اور میں بھی نہیں چاہتا کہ زیادہ وقت لوں، اس لیے کہ آپ بھی آمادہ ہیں، سوز خان بھی آمادہ ہیں، اور شعراء حضرات بھی آمادہ ہیں اپنے طرحی کلام کے ساتھ۔ اس مجلس کی خاصیت اور خصوصیت یہ ہے کہ اس علاقے میں شاید یہ پہلی مجلس برپا ہو رہی ہے کہ جس سہ روزہ مجلس میں پیش خوانی بھی ہوگی تو طرحی پیش خوانی ہوگی۔ آئیے سلام کرتے ہیں اس حوصلہ رکھنے والے جناب انور صاحب کو کہ خدا انہیں سلامت رکھے، ان کی توفیقات میں اور اضافہ فرمائے۔ میں بلا تمہید گزار ہوں سوز خانی کے فرائض کو انجام دینے کے لیے عزت مآب جناب سید اشفاق حسین صاحب سے وہ تشریف لائیں اور سوز خانی کے فرائض کو انجام دیں۔ آپ نعرہ صلوات سے استقبال فرما دیں۔ اللہ صلوات بر محمد والے۔ جناب زیغم زیدی صاحب کا کلام سے سبت جعفر صاحب نے پڑھا تھا، وہ حاضر کرتا ہوں۔ فضائل کے چند بند امام حسین علیہ السلام کی شان میں ہے۔ ایک صلوات اور ارشاد اس کی بندش پہ خاص طور پہ آپ حضرات توجہ فرمائیے گا۔ بہت ہی کیوں خلش اہل جہاں کو ہے اگر شرط ولا میری عبادات میں ہے، کیوں خلش اہل جہاں کو ہے اگر شرط ولا میری عبادت
اس میں شبیر تو وہ حرف دعا ہے جو اناجیل میں تورات میں ہے، کیوں خلش اہل جہاں کو، سارے خاصان خدا اپنی جبینوں پر رقم کرتے ہیں اس خاک کا نام، سارے خاصان خدا اپنی جبینوں پر رقم کرتے ہیں اس خاک کا نام، خون پیشانیے سبط شہ لولاک کا، جس خاک کے ذرات میں ہے، کیوں خلش اہل جہاں کو، ہم نے دیکھا ہے بدلتے ہوئے قسمت کو، بیک جنبش ابروِ حسین، ہم نے دیکھا ہے، ہم نے دیکھا ہے بدلتے ہوئے قسمت کو، بیک جنبش ابروِ حسین، ہائے کیا کیفیت جذب و کشش ہے کہ جو اس چشم کرامات میں ہے، کیوں خلش اہل جہاں کو، ثانیے حیدر کرار کی پیکار نے تاریخ کا رخ موڑ دیا، ثانیے حیدر کرار کی پیکار نے تاریخ کا رخ موڑ دیا، گردش تحر ذرا تحر حسین ابن علی فخر و مباحات میں ہیں، کیوں خلش اہل جہاں کو ہے، اگر شرط ولا میری عبادات میں ہے، صلوات پر محمد۔ جناب انور صاحب کی ایک فرمائش ہے کہ ہم ایک سلام پیش کریں آپ تمام مومنین کی خدمت میں، اور وہ سلام ہے اے چاند کربلا کے، اجازت۔ یہ خود سبط جعفر صاحب کا ہی کہا ہوا کلام ہے، اور اس کی دھن بھی انہوں نے ہی ترتیب دی تھی، میں پیش کرتا ہوں، آپ حضرات میں کوئی اس سے کمی رہ جائے تو اسے معاف فرمائیں۔ اے چاند کربلا کے، تو نے تو دیکھے ہوں گے، اترے تھے اس زمین پر
عرش بری کے تارے اے چاند کربلا کے، اے چاند اس زمین پر رکھیو ہمیشہ ٹھنڈک، سوتے ہیں جو یہاں پر زہرا کے ہیں یہ پیارے، اے چاند جلوہ گر ہے ہاشم کا چاند یہاں پر، خیرات روشنی کی لے لیجیو یہاں سے، تسنیم و سلسبیلو کوثر کے ہیں یہ مالک، مارے گئے جو پیاسے اس نہر کے کنارے، حر اور حبیب جیسے جانباز اور احبا مارے گئے یہیں پر، انصار شاہدی کے پامال ہو رہی تھی قاسم کی لاش رن میں، عباس اور سرور چنتے تھے ان کے ٹکڑے، بازو کٹے یہیں پر عباس با وفا کے، اذن وغا نہ پایا پانی بھی لا نہ پائے، بازو بندھے یہیں پر پہلے پہل حرم کے، اس سرزمین سے نکلے سجاد سر جھکائے، شہزادہ جناحی مالک ہے کربلا کا، کس کی مجال آئے جب تک نہ وہ بلائے، پہنچے ہیں کربلا میں جو لوگ سبط جعفر، اے کاش پھر مقدر خود کو یہ دن دکھائے، صلوات پر محمد آپ سب سے میں ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں، ہم دونوں کی کوئی بھی کمیوں کو فراموش کر دیجیے گا اور بارگاہ امام میں دعا کیجیے گا کہ اور آپ تمام حضرات جو کربلا جا چکے ہیں پھر سے جائیں انشاءاللہ، اور جو کربلا جانے کی دل میں تمنا رکھتے ہیں، امام عالی مقام ابا عبداللہ الحسین آپ کو جلد از جلد کربلا کی سرزمین پہ طلب فرمائیں انشاءاللہ۔
بس حضرات، لباس اور نہ پہ کر حسین دیکھتے ہیں، لباس اور نہ پہ کر حسین دیکھتے ہیں، خلوص قلب کے اندر حسین دیکھتے ہیں۔ ان کی بارگاہ میں خلوص کی قبولیت ہے، لباس اور نہ پہ کر حسین دیکھتے ہیں، خلوص قلب کے اندر حسین دیکھتے ہیں۔ میں ایک حسین کو مشکل میں جب بلاتا ہوں، ہم ایک حسین کو مشکل میں جب بلاتے ہیں، ہماری سمت 72 حسین دیکھتے ہیں۔ ہم ایک حسین کو مشکل میں جب پکارتے ہیں، ہماری سمت 72 حسین دیکھتے ہیں۔ میں چھوڑ آیا ہوں قاتل کو کتنی پستی میں، سنا کی نوک پہ جا کر حسین دیکھتے ہیں۔ میں چھوڑ آیا ہوں قاتل کو کتنی پستی میں، سنا کی نوک پہ جا کر حسین دیکھتے ہیں۔ یہ خلوص کو قبول کرنے والی بارگاہ ہے، اور میں یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ قرآن مجید کی آیت کا سہارا لیتے ہوئے کہہ رہا ہوں، جس میں خدا اعلان کر رہا ہے، نہ تمہارا گوشت ہم تک پہنچتا ہے، نہ تمہاری قربانی ہم تک پہنچتا ہے تو خلوص پہنچتا ہے۔ میری لکنت نے سکھائے ادب آداب مجھے، میں نے رک رک کے لیا حضرت عباس کا نام۔ آئیے حضرات، اسی سلسلے کو جاری و ساری رکھتے ہوئے پیغمبر اسلام کے حوالے سے محسن نقوی شہید کی ایک مختصر سی نعت آپ کی حاضر خدمت کر رہا ہوں انشاءاللہ، پھر اس کے بعد ترہی پیش خوانی کا سلسلہ جناب اسد جعفری صاحب کے ذریعے شروع ہوگا۔ فرماتے ہیں، دیکھیں شاعر جب دیکھتا ہے اور تصور کی نگاہ سے گنبد خضرا پر نظر کرتا ہے تو دل بے ساختہ دھڑکنوں کے قلم کو اٹھا کر اور دل کی کتاب پر لکھنا شروع کرتا ہے۔ محسن نقوی نے کہا، چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کے نگی ہیں، ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ورق ہے، عارض ہے کہ والفجر کی آیت کے امی ہیں، گیسو ہے کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے، ابرو ہے کہ قوسین شب قدر کھلے ہیں۔ ارے خاموشی سے نہ سنیے، چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہیں کہ چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، پلکیں ہیں کہ الفاظ رخ لوح و قلم ہیں، گیسو ہے کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے، ابرو ہے کہ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ سینہ ہے کہ رمز دل ہستی کا خزینہ، سینہ ہے کہ رمز دل ہستی کا خزینہ، سینہ ہے کہ رمز دل ہستی کا خزینہ، بازو ہے کہ توحید کے عظمت کے علم ہیں، یہ دانت یہ شیراز ہے شبنم کے تراشے، یاقوت کی وادی میں دمکتے ہوئے ہیرے، یاقوت کی وادی میں دمکتے ہوئے ہیرے، یاقوت کی وادی میں دمکتے ہوئے ہیرے۔ پھر شروعات سے پڑھ رہا ہوں، شعر سنیے گا۔ چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، سینہ ہے کہ رمز دل ہستی کا خزینہ، پلکیں ہے کہ الفاظ رخ لوح و قلم ہیں۔ اب ملاحظہ کیجئے گا یہاں سے ایک مطلب اور ایک اور شعر امام حسن کے حوالے سے ملاحظہ کیجئے۔ رسول خدا کا مختصر ذکر ہوا، اس کے بعد امام حسن کا مختصر ذکر، اس کے بعد انشاءاللہ ترہی پیش خوانی آپ کے سلسلے وار طور سے آپ کے سامنے حاضر کر رہے ہیں۔ امام حسن کا دسترخوان آج بھی ساری کائنات میں مشہور ہے۔ دو لفظ ہے، علماء کرام تشریف فرمائے، ہمارے بزرگ تشریف فرمائے، ایک ہے سخی، ایک ہے کریم۔ دونوں میں بہت فرق ہے۔ سخی وہ ہوتا ہے جو یہ بھی خیال کرتا ہے کہ میں بھی کھاؤں اور دوسرا بھی کھائے،
مگر کریم یہ چاہتا ہے کہ میں کھاؤں یا نہ کھاؤں مگر دوسرا کھا لے. یہ کریم ہے, یہ وہ بارگاہ ہے کہ جہاں اگر فاقہ بھی کر رہے ہیں تو فقیر, یا یوں کہوں کہ فرشتہ اگر فقیر کے لباس میں آ جاتا ہے تو یہ روٹیاں دے دیتے ہیں, اور روٹیاں دینے کی ادا خدا کو اتنی پسند آتی ہے کہ وہ حل عطا کا سورہ بھیج دیتا ہے. آئیے ایک مصرع, دو شعر آپ کی خدمت میں حاضر کر رہا ہوں, پھر اس کے بعد انشاءاللہ مترنم شاعر جناب اسد آدمی صاحب آپ کے روبرو ہوں گے. ملاحظہ کیجیے, اسد جعفری صاحب آپ کے روبرو ہوں گے. ملاحظہ کیجیے گا, یہ بھی شعر پیش کر رہا ہوں. جناب درد ہلوری صاحب کی طرف سے ایک مصرع دیا گیا تھا امام حسن کی شان میں. ملاحظہ کیجیے گا, حضور حاضر کر رہا ہوں امام حسن کے حوالے سے. سارے جہاں کے رزق پہ, امام حسن کا دسترخوان, سارے جہاں کے رزق پہ یہ مہربان ہے. ملاحظہ کیجیے, امام حسن کا دسترخوان, سارے جہاں کے رزق پہ, سارے جہاں کا رزق صرف ہمارا اور آپ کا رزق نہیں, پرندوں کا بھی رزق, ہواؤں کا بھی رزق, عقل کا بھی رزق, آنکھوں کا بھی رزق, ذہن کا بھی رزق, زبان کا بھی رزق. ملاحظہ کیجئے, سارے جہاں کے رزق پہ یہ مہربان ہے. ارے پیش حسن جو سوکھی ہوئی جو کی نان ہے. سارے جہاں کے رزق پہ یہ مہربان ہے. پیش حسن جو سوکھی ہوئی جو کی نان ہے. تم عاشق حسن بھی ہو, محشر کا ڈر بھی ہے. تم عاشق حسن بھی ہو, محشر کا ڈر بھی ہے. ارے کیسا یقین ہے جو شکار گمان ہے. کیسا یقین ہے جو شکار گمان ہے. کیسا یقین ہے جو شکار گمان ہے. آئیے میں دست بستہ گزارش گزار ہوں, محترم اسد جعفری صاحب سے تشریف لائیں اور بارگاہ امام عالی مقام میں طرحی کلام پیش فرمائیں. آپ نعرہ صلوات سے استقبال فرما دیں. صلوات پڑھتے محمد والے حضرت ایک اعلان سماعت فرما لیں. پہلی ربیع الاول عسکری حال نزد جنات والی مسجد ایک مجلس اعضا بوقت 8 بجے, جس کو عالی جناب مولانا نذر عباس صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے. جناب افضال ردولوی صاحب کی طرف سے یہ مجلس منعقد کی جائے گی. آپ تمامی حضرات سے مجلس میں شرکت کی گزارش کی جاتی ہے. ایک اور صلوات پڑھا دیں محمد والے. مجھے حکم ہوا تھا کہ مصر طرح ذکر حسن ہے, ذکر رسول خدا کے ساتھ جتنا مولا نے عطا کیا ہے آپ سب کی بارگاہ میں حاضر کر دیتا ہوں. مطلب بطور خاص حاضر کرتا ہوں. سر کر دیتا ہوں. انصار بھائی مطلب ظلم و ستم نہ ہوں گے کبھی بھی وفا کے ساتھ. ظلم و ستم نہ ہوں گے کبھی بھی وفا کے ساتھ. ظلم و ستم نہ ہوں گے کبھی بھی وفا کے ساتھ. جیسے چراغ جل نہیں سکتا ہوا کے ساتھ. جیسے چراغ جل نہیں سکتا ہوا کے ساتھ. ظلم و ستم نہ ہوں گے کبھی بھی
وفا کے ساتھ، جیسے چراغ جل نہیں سکتا ہوا کے ساتھ، جو بات مصطفیٰ میں وہی تو حسن میں ہے، ذکر حسن ہے ذکر رسول خدا کے ساتھ، ذکر حسن ہے ذکر رسول خدا کے ساتھ، جو بات مصطفیٰ میں وہی تو حسن میں ہے، ذکر حسن ہے ذکر رسول خدا کے ساتھ، ذکر حسن ہے ذکر رسول خدا کے ساتھ۔ اور یہ شعر بھی بطور خاص حاضر کرتا ہوں۔ ان کے قلم کی نوک بھی تلوار بن گئی، ان کے قلم کی نوک بھی تلوار بن گئی، صلح حسن رہی ہے صدا کربلا کے ساتھ، صلح حسن رہی ہے صدا کربلا کے ساتھ، صلح حسن رہی ہے صدا کربلا کے ساتھ، ذکر حسن ہے ذکر رسول خدا کے ساتھ۔ اور یہ بھی شعر بطور خاص حاضر کرتا ہوں۔ تم کس کے ساتھ ہوگے قیامت میں شیخ جی، تم کس کے ساتھ ہوگے قیامت میں شیخ جی، ہم ہوں گے دو جہان کے مشکل کشا کے ساتھ، تم کس کے ساتھ ہوگے قیامت میں شیخ جی، تم کس کے ساتھ ہوگے قیامت میں شیخ جی، ہم ہوں گے دو جہان کے مشکل کشا کے ساتھ، ہم ہوں گے دو جہان کے مشکل کشا کے ساتھ۔ اور یہ بھی شعر بطور خاص عقیدے کا شعر حاضر کرتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ گر چاہتے ہو تم کو مکمل شفا ملے، گر چاہتے ہو تم کو مکمل شفا ملے، خاک شفا بھی لے لو ذرا سی دوا کے ساتھ، گر چاہتے ہو تم کو مکمل شفا ملے، خاک شفا بھی لے لو ذرا سی دوا کے ساتھ، خاک شفا بھی لے لو ذرا سی دوا کے ساتھ۔ اور یہ بھی شعر حاضر کرتا ہوں۔ 6 ماہ کے علی کا غضب رن میں دیکھ کر، 6 ماہ کے علی کا غضب رن میں دیکھ کر، تیروں کمان گر گئے خود ہرملا کے ساتھ، تیروں کمان گر گئے خود ہرملا کے ساتھ۔ اور بس 1-2 شعر کی اور زحمت، یہ بھی شعر حاضر کرتا ہوں۔ گل کر دیا چراغ گیا کوئی بھی نہیں، گل کر دیا چراغ گیا کوئی بھی نہیں،
انصار ایسے تھے شہ کرب و بلا کے ساتھ، انصار ایسے تھے شہ کرب و بلا کے ساتھ۔ اور مقطع حاضر کرتا ہوں بطور خاص، مل کر اٹھاؤ ہاتھ، ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پہ، مل کر اٹھاؤ ہاتھ اسد اور دعا کرو، مل کر اٹھاؤ ہاتھ اسد اور دعا کرو، محشر میں ہو شمار رسول خدا کے ساتھ، محشر میں ہو شمار رسول خدا کے ساتھ۔ تم کس کے ساتھ ہوگے قیامت میں شیخ جی؟ ہم ہوں گے دو جہان کے مشکل کشا کے ساتھ، ہم ہوں گے دو جہان کے مشکل کشا کے ساتھ۔ گر چاہتے ہو تم کو مکمل شفا ملے، گر چاہتے ہو تم کو مکمل شفا ملے، خاک شفا بھی لے لو ذرا سی دوا کے ساتھ، خاک شفا بھی۔ گر چاہتے ہو تم کو مکمل شفا ملے، خاک شفا بھی لے لو ذرا سی دوا کے ساتھ۔ بہترین اور مرصع کلام پیش فرما رہے تھے عالی جناب اسد جعفری صاحب۔ میں انشاءاللہ کل سے جو نظامت ہوگی وہ طرحی نظامت ہوگی، حالانکہ ابھی فرش پر 2 شعر کہے ہیں در صاحب، حاضر خدمت کر رہا ہوں، کچھ اور بھی مصرے اور کچھ اور بھی مصروفیات تھی جن کی وجہ سے۔ آئیے جو 2 شعر کہے ہیں حاضر کر رہا ہوں، ملاحظہ کیجئے، فی البدیع ہے، ملاحظہ فرمائے در صاحب، ملاحظہ کیجئے گا حضور۔ اس کے بعد انشاءاللہ محترم انصار اعظمی صاحب آپ کو روبرو ہوں گے، ملاحظہ کیجئے، حاضر کر رہا ہوں۔ دیکھا پیغمبر اسلام رسول خدا حضرت علی امام حسن امام حسین، دیکھا مباہلہ کو تو دل میرا بول اٹھا، دیکھا مباہلہ کو تو دل میرا بول اٹھا، ہے جنت البقیع نجف کربلا کے ساتھ، دیکھا مباہلہ کو تو دل میرا بول اٹھا، ہے جنت البقیع نجف کربلا کے ساتھ، ایسا سمیع ہے یہ نواسہ رسول کا، ایسا سمیع ہے یہ نواسہ رسول کا، خاموشیوں کو سنتا ہے حسن صدا کے ساتھ، ایسا سمیع ہے یہ نواسہ رسول کا، ایسا سمیع ہے یہ نواسہ رسول کا، خاموشیوں کو سنتا ہے حسن صدا کے ساتھ، خاموشیوں کو سنتا ہے، ایسا سمیع ہے یہ نواسہ رسول کا، خاموشیوں کو سنتا ہے حسن صدا کے ساتھ۔ میں گزارش گزار ہوں محترم انصار اعظمی صاحب سے تشریف لائے، بارگاہ امام عالی مقام میں خراج عقیدت پیش فرمائیں، آپ نعرہ صلوات سے ان کا استقبال فرمائیں۔ ذکر حسن ہے ذکر رسول خدا کے ساتھ، مطلب پیش خدمت ہے۔ جن کے بزرگ رہے نہ
سکے مصطفیٰ کے ساتھ، جن کے بزرگ رہے نہ سکے مصطفیٰ کے ساتھ، اور کیسے وہ رہ سکیں گے حسن مجتبیٰ کے ساتھ، جن کے بزرگ رہے نہ سکے مصطفیٰ کے ساتھ، اور کیسے وہ رہ سکیں گے حسن مجتبیٰ کے ساتھ، اور ایسا ایمان فروش ان کی خوشی میں، ایمان فروش ان کی خوشی میں رہیں شریک۔ سماعت فرمائے حضرات اس شعر کو، ایمان فروش ان کی خوشی میں رہیں شریک، اور اہل وفا ملیں گے تو حق آشنا کے ساتھ، اور ہم نے کبھی ضمیر کا سودا نہیں کیا، ہم نے کبھی ضمیر کا سودا نہیں کیا، اور کل بھی تھے آج بھی ہیں شہ کربلا کے ساتھ، کل بھی تھے آج بھی ہیں شہ کربلا کے ساتھ، کرب و بلا کی شان سمجھنے کے واسطے، کرب و بلا کی شان سمجھنے کے واسطے، حسن سلوک چاہیے بس اقربا کے ساتھ، حسن سلوک چاہیے بس اقربا کے ساتھ، حمد و ثنا کے ساتھ ہے دل میں غم حسین، حمد و ثنا کے ساتھ ہے دل میں غم حسین، سجدے ہیں اس لیے میرے خاک شفا کے ساتھ، سجدے ہیں اس لیے میرے خاک شفا کے ساتھ۔ یہ بھی شعر دیکھیں، حق تک پہنچ نہ پاؤ گے رکھ کر، حق تک پہنچ نہ پاؤ گے رکھ کر حسن سے بغض، حق تک پہنچ نہ پاؤ گے رکھ کر حسن سے بغض، حق ہے نظام آل رسول خدا کے ساتھ، حق ہے نظام آل رسول خدا کے ساتھ، وہ اور ہوں گے جن کی فنا ہوگی زندگی،
سماعت فرمائیں حضرات. وہ اور ہوں گے جن کی فنا ہوگی زندگی، اٹھتے ہیں ہم زمانے سے لیکن بقا کے ساتھ، اٹھتے ہیں ہم زمانے سے لیکن بقا کے ساتھ. پرسا امام وقت کو دینے کے واسطے، بزم حسن میں بیٹھیے مل جل کے آ کے ساتھ. بزم پرسا امام وقت کو دینے کے واسطے، بزم حسن میں بیٹھیے مل جل کے آ کے ساتھ. بزم یہ دو دو شہادتیں ہیں اسی ایک روز میں، دو دو شہادتیں ہیں اسی ایک روز میں. ذکر حسن ہے ذکر رسول خدا کے ساتھ، ذکر حسن ہے ذکر رسول خدا کے ساتھ. یہ بھی شعر دیکھیں. کتنے خجل تھے جھولے سے، کتنے خجل تھے جھولے سے جب تک ہوئے نہ مس. سماعت فرمائیں گے اس مصرے کو. کتنے خجل تھے جھولے سے جب تک ہوئے نہ مس، فطرس رواں دواں ہے مگر اب انا کے ساتھ. فطرس رواں دواں ہے مگر اب انا کے ساتھ. یہ بھی شعر دیکھیں. اصغر کے صرف ایک تبسم کے وار سے، اصغر کے ایک اصغر کے صرف ایک تبسم کے وار سے، تیرو کمان ٹوٹ گئے ہرملا کے ساتھ. تیرو کمان ٹوٹ گئے ہرملا کے ساتھ. اور غم کے پہاڑ توڑے ہیں تم نے امام پر، تم نے کبھی دیا نہ مصیبت میں آ کے ساتھ، تم نے کبھی دیا نہ مصیبت میں آ کے ساتھ. اور آخری شعر سماعت فرما لیں. یا رب ظہور عصر رواں زندگی میں ہو، یا رب ظہور عصر رواں زندگی میں ہو، تاکہ
نماز میں بھی پڑھوں انبیاء کے ساتھ، تاکہ نماز میں بھی پڑھوں انبیاء کے ساتھ۔ مقطع پیش خدمت۔ انصار جو بھی حب علی میں گزر گئے، انصار جو بھی حب علی میں گزر گئے، زندہ ہے کائنات میں اپنی بقا کے ساتھ، زندہ ہے کائنات میں اپنی بقا کے ساتھ۔ نعرہ صلوات۔ زندہ ہے کائنات میں اپنی بقا کے ساتھ، بہترین اور مرصع کلام پیش فرما رہے تھے جناب انصار اعظمی صاحب۔ آئیے، انہوں نے امام حسن کی صلح کا بھی ذکر کیا، اشارتاً ایک شعر ملاحظہ فرمائے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ محترم درد ہلوری صاحب آپ کے روبرو ہوں گے۔ صلح امام حسن ہوئی تلواریں نیام میں، قلم جنگ کے میدان میں۔ ملاحظہ کیجئے، محترم سرور نواب سرور لکھنوی فرماتے ہیں جب منتقم وہ آئے گا تب دیکھنا جہاد۔ ملاحظہ کیجئے گا، جب منتقم وہ آئے گا تب دیکھنا جہاد، شیعہ ابھی حسین کے صلح حسن میں ہیں۔ جب منتقم وہ آئے گا تب دیکھنا جہاد، شیعہ ابھی حسین کے صلح حسن میں ہے۔ جب منتقم وہ آئے گا تب دیکھنا جہاد، شیعہ ابھی حسین کے صلح حسن میں ہیں۔ آئیے، میں بسط ادب گزارش کر رہا ہوں اپنے بزرگ محترم جناب درد ہلوری صاحب سے تشریف لائے اور اپنے طرحی کلام سے سامعین کو نوازے۔ آپ نعرہ صلوات سے استقبال فرمائیں۔ حضرات، میں مشکور ہوں محترم اسد مصری صاحب کا، انور غلامی صاحب کا، ان کی پوری ٹیم کا، انہوں نے اسے لائق سمجھا، اس کو شامل کر دیا پروگرام میں۔ پیش کرتا ہوں حضرات، اصل میں نظامت کے میں پڑھنے موقع نہیں ملتا، شاعری میں اگر یہ موقع دیا آپ نے کہ پڑھنے موقع مل گیا، اور یہ ہمارے واسطی صاحب قبلہ بیٹھے ہیں، بہت پرانی ملاقات ہے، آج برسوں کے بعد ملاقات ہے۔ مطلب پیش کرتا ہوں کہ تفسیر کی طلب ہو کلام خدا کے ساتھ، تفسیر کی طلب ہو کلام خدا کے ساتھ، پڑھیے حسین کو حسن مصطفیٰ کے ساتھ۔ تفسیر کی طلب ہو کلام خدا کے ساتھ، غور کر لیجیے آپ، تفسیر کی طلب ہو، آپ مطلب سن لیجیے کہ تفسیر کی طلب ہو کلام خدا کے ساتھ، پڑھیے حسین کو حسن مصطفیٰ کے ساتھ۔ اور شعر دیکھیے آپ کہ ہم کو نبی سے عشق ہے، ہم کو حسن سے پیار، بھائی آپ ہم کو نبی سے عشق ہے، ہم کو نبی سے پیار، ہم کو نبی سے عشق ہے، ہم کو حسن سے پیار، ہم کو ملی ہیں ساری دوائیں شفا کے ساتھ۔ ہو گیا، ہم کو نبی سے عشق ہے، ہم کو نبی سے عشق ہے، ہم کو حسن سے پیار، ہم کو ملی ہیں ساری دوائیں شفا کے ساتھ۔ اور شعر پڑھ رہا ہوں آپ کو، انصاف تو یہی ہے، یہی حق ہے صاحبوں، انصاف تو یہی ہے، یہی حق ہے صاحبوں، ذکر حسن ہو ذکر رسول خدا کے ساتھ۔ انصاف تو یہی ہے، یہی حق ہے صاحبوں، ذکر حسن بھی ہو ذکر رسول خدا کے ساتھ۔ اور شعر پڑھتا ہوں حضرات کی، صلح حسن ہے صلح پیغمبر کا آئینہ، بڑا مثال کی لگا دیا، صلح حسن ہو صلح پیغمبر کا آئینہ، صلح حدیبیہ بھی ہے رسول خدا کے ساتھ، صلح حدیبیہ بھی ہے رسول خدا کے ساتھ، صلح حسن ہے صلح پیغمبر کا آئینہ، صلح حدیبیہ بھی ہے رسول خدا کے ساتھ۔ اور یہ برکتیں بھی چومتی ہیں اپنے صحن کو، یہ برکتیں بھی چومتی ہیں اپنے صحن کو، یہ برکتیں بھی چومتی ہیں اپنی ذہن کو، زندہ ہے شان گھر کی حدیث قصہ کے ساتھ، زندہ ہے
زندہ ہے شان گھر کی ہے جیسے کے ساتھ. اور محشر مطلب نیا شعر پڑھا ہے, ایک مطلب دیکھ لو, ایک مفہوم پیش کرتا ہوں کہ محشر کے روز اپنا الگ ہوگا ایک مقام. محشر کے روز ہوگا اپنا الگ ایک مقام, ہم کو پکارا جائے گا عشق رضا کے ساتھ. محشر کے روز اپنا الگ ہوگا ایک مقام, محشر کے روز اپنا الگ ہوگا ایک مقام, ہم کو پکارا جائے گا عشق رضا کے ساتھ. محشر کے روز اپنا الگ ہوگا ایک مقام, ہم کو پکارا جائے گا عشق رضا کے ساتھ. اور یہ اپنا اپنا خون ہے, یہ اپنا ہے ضمیر, یہ اپنا اپنا خون ہے, یہ اپنا ہے ضمیر. ہم حر کے ساتھ, ہم لوگ حر کے ساتھ ہیں, وہ حرملا کے ساتھ. اور آپ مقطع پیش کرتا ہوں. دیکھیے مقطع میں اردو شاعری کے حساب سے مقطع وہ شعر ہوتا ہے جہاں پہ کلام قرأ کیا جاتا ہے, اس پہ نام کا استعمال ہوئے نہ ہو, یہ ایک بات ہے. شعر سنیے آپ کی, مقطع بھی آخری شعر بھی ہے کہ کتنا اکیلا پڑ گیا تو اے امیر شام, بلکہ اس کو امیر نہ کہا جائے تو اچھا ہوگا. کتنا اکیلا پڑ گیا تو اے غریب شام, کتنا اکیلا پڑ گیا تو اے غریب شام. یہ کائنات ہے حسن مصطفیٰ کے ساتھ. کتنا اکیلا پڑ گیا تو اے غریب شام, یہ کائنات ہے حسن مصطفیٰ کے ساتھ. کتنا اکیلا پڑ گیا تو اے غریب شام, یہ کائنات ہے حسن مجتبیٰ کے ساتھ. بہترین اور مرصع کلام پیش فرما رہے تھے محترم جناب درد ہلوری صاحب. آئیے حضرات, میں اس نظم کے سلسلے کو اب نثر کی طرف لے کے آگے بڑھ رہا ہوں. پیغمبر اسلام کی اس حدیث کے سہارے سے کہ ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ, بے شک حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. آئیے حضرات, میں انہی جنت کے جوانوں کے سردار کے فضائل اور ان کے مصائب بیان کرنے کے لیے گزارش گزار ہوں خطیب اہل بیت عالی جناب مولانا شباب رضا واسطی صاحب کو تشریف لائیں اور جوانان جنت کے فضائل و مصائب سے سامعین کے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں. آپ نعرہ صلوات سے استقبال فرمائیں. کم کرو اس پہ. اولاً آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم شاہد حسین ابن نصیر حسین صاحب کی روح کو ایصال کریں. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم ومن كل ذنب نسيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا جد الحسن والحسين أبي القاسم مصطفى محمد وعلى يعصب الدين غر المحجلين إمام المتقين وقاتل المشركين مولانا أمير المؤمنين غالب كل غالب مطلوب لكل طالب نعني المراد منه علي بن أبي طالب. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم وهيبتهم وسخاوتهم وكرامتهم وشرافتهم ومعجزاتهم وسيادتهم وخلافتهم ووصايتهم وإمامتهم وولايتهم ومصيبتهم وعطشهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وقوله الحق بالحق وأصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. صلوات الشهادة. حضرات گرامی قدر موالیان حیدر کرار ماتم داران سید الشہداء غم گساران غریب کربلا مستحقین جنت یعنی دعائے سیدہ سلام اللہ علیہا. آپ حضرات کی پاکیزہ اور بابرکت سماعتیں ادبا اور شعراء حضرات کی موجودگی میرے لیے باعث فخر ہے. ایک قرآن مجید کا بہت ہی مشہور و معروف سورہ ہے سورہ آل عمران. اس کی 169 169ویں آیت ہے کہ جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون. ایک صلوات پڑھیں محمد والا. بہت جلدی آپ کی خدمت میں کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا. اور اولاً میں انور بھائی سے ایک گزارش یہ کروں گا کہ کل ایک اسپیکر اندر ایسے لگائیے تاکہ یہاں آواز رہے, پڑھنے والے کو اور سامنے بیٹھنے والوں کو سنائی دے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے, چونکہ ہمارا عنوان ان مجالس کا جہاد امام حسن علیہ السلام ہے, تو کوشش یہ کروں گا کہ گفتگو موضوع کے تحت ہی ہو. جہاں تک اس کم علم کے پاس علم ہے وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا. عزیزان گرامی قدر, ہمارے بہت ہی مخلص اور بہت محبت کرنے والے ڈاکٹر صاحب یہاں موجود ہیں اور بڑے زمانے بڑے عرصے کے بعد آج پھر ملاقات ہوئی ہے. عزیزان گرامی قدر, جہاد امام حسن علیہ السلام تو سب سے پہلے بات
یہ ہونی چاہیے کہ جہاد ہے کس چیز کا نام، جہاد کہتے کسے ہیں، جہاد کس کو کہتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، جہاد لفظ بڑا بدنام ہو گیا ہے اس زمانے میں، بڑا ہی بدنام ہے زمانے میں۔ جسے دیکھے بم مار دیا کہ جہاد کر رہے ہیں، بچوں کو قتل کر دیا جہاد کر رہے ہیں، ضعیفوں کو مار دیا جہاد کر رہے ہیں، خنجر ہاتھ میں لے کر زائرین کربلا کو پکڑ پکڑ کے ان کے گردنوں کو کاٹ رہے ہیں، ان کے سر جدا کر رہے ہیں، اور نام دیا جا رہا ہے جہاد کا کہ جہاد ہے جہاد ہے جہاد ہے۔ یہ جہاد نہیں ہے۔ دیکھیے عزیزان گرامی قدر، ایک ہوتا ہے جہاد اور ایک ہوتی ہے دہشت۔ جہاد کے لیے شجاع ہونا ضروری ہے، دہشت کے لیے وحشی ہونا ضروری ہے۔ جہاد ہمیشہ شجاع کیا کرتے ہیں، دہشت گردی ہمیشہ وحشی کیا کرتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی قدر، جہاں جہاں دہشت نظر آئے، دہشت گردی نظر آئے، سمجھ لینا کہ وہ وحشی ہیں۔ اور عزیزان گرامی قدر، ایک بات اور آپ کی خدمت میں اول سخنی میں عرض کر دوں کہ اسلام کے دو نظریے، یعنی دو چہرے، دو رخ، دو تصویریں اسلام کی پیش کی گئیں، دو تصویریں اسلام کی پیش کی گئیں۔ ایک وہ تصویر ہے کہ جو منبر پر آتے ہیں اور کہتے ہیں سلونی سلونی قبل ان تفقدونی۔ اسلام کی ایک تصویر وہ ہے کہ جو منبر پر آیا کرتے ہیں اور منبر پر آنے کے بعد کہتے ہیں سلونی سلونی قبل ان تفقدونی۔ ایک تو یہ تصویر ہے، پوچھ لو جو پوچھنا ہو ہم سے اس سے پہلے کہ تم ہمیں کھو بیٹھو، تم ہمیں کھو بیٹھو۔ عزیزان گرامی قدر، یہ خود سرکار کا ارشاد گرامی ہے، کوفے کے منبر سے فرمایا کہ جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو، جب تک میں تمہارے درمیان ہوں، اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو بیٹھو، اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو بیٹھو، پوچھ لو جو پوچھنا ہو۔ لیکن پوچھنے والوں نے نہ پوچھا۔ اور دوسرا رخ وہ شان کسروی ہے، وہ جو شام میں بیٹھا ہوا تھا اور وہ ایک رخ دکھا رہا تھا اسلام کا، وہ ایک تصویر دکھا رہا تھا، وہی تصویر ہے۔ دیکھیں ہندوستان میں بھی دونوں تصویریں آئیں، دونوں رخ آئے، وہ افراد بھی آئے کہ جو اسلام کا پرچم لے کر کے آئے، محبت کا پیغام دیتے ہوئے نظر آئے، اور وہ لوگ بھی آئے کہ جو تلوار کے زور پر اپنی حکومتوں کو استوار کرنے میں لگے رہے۔ دونوں رخ دکھائے۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر تم اسلام کو مغلیہ سلطنت کے آئینے میں دیکھو گے تو قتل و غارت گری نظر آئے گی، قتل و غارت گری نظر آئے گی۔ اور اگر علماء کے آئینے میں دیکھو گے تو تمہیں اسلام امن و محبت کا پیغام دیتا ہوا نظر آئے گا، شانتی کا مذہب نظر آئے گا۔ تو عزیزان گرامی قدر، جہاد سب سے پہلی چیز، کیونکہ عنوان ہمارا جہاد امام حسن علیہ السلام ہے، تو ضروری ہے کہ پہلے جہاد سمجھے کہ جہاد کہتے کسے ہیں۔ جہاد اس کا نام نہیں ہے کہ کسی کا گلا کاٹ دیا جائے، جہاد تو اس کا نام ہے کہ سر کٹا کے نو کے نیزہ سے سورہ کہف کی تلاوت کی جائے۔ جہاد اس کا نام نہیں ہے کہ کسی کے گلے پہ تیر مار دیا جائے، بلکہ جہاد اس کا نام ہے کہ 6 مہینے کی عمر میں تیر کھا کے مسکرا دیا جائے۔ 6 مہینے میں تیر کھا کے مسکرا دیا جائے، جہاد اسے کہتے ہیں۔ اچھا، اب جہاد کی کچھ اقسام ہیں، یا یوں کہا جائے جہاد کی کچھ جہاد ہیں، جہاد کی کچھ جہاد ہیں، ان جہاد پر تھوڑی دیر گفتگو ہو جائے۔ جب تقسیم کیا گیا جہاد کو تو سب سے پہلے اس کی 2 قسمیں کی گئیں، ایک جہاد ابتدائی ہے اور ایک جہاد دفاعی ہے۔ جہاد ابتدائی کیا ہے کہ کسی سے خطرہ محسوس ہوا، کسی سے خطرہ محسوس ہوا تو حکم دیا گیا کہ اس کا قلعہ قمع کر دیا جائے، لیکن اس کے کچھ شرائط ہیں۔ شرط کیا ہے کہ معصوم کا حکم ہو یا معصوم کی ہمراہی ہو، یعنی قیادت لشکر کی خود معصوم کر رہا ہو یا معصوم نے حکم دیا ہو کہ جاؤ جہاد کرو۔
अच्छा ये शर्त क्यों है, ये मासूम की इजाज़त शर्त क्यों है? इस ज़माने में जिहाद नहीं हो सकता, जिहाद इब्तिदाई जिसे कहा जाता है साक़ित है, नहीं कर सकते। क्यों? इसलिए कि हमारे दरमियान मासूम मौजूद नहीं, या यूं कहा जाए कि हमने इस दौर में अपनी निगाहों से मासूम को ओझल कर रखा है, हमारी आंखें बोझल हो चुकी हैं, इसलिए इमाम नजर नहीं आता, मासूम नहीं नजर आता। बहुत तवज्जो जाने गिरामी कदर, बस ये तमहीद है, इस तमहीद को कुछ देर बर्दाश्त कर लीजिए, फिर इंशाअल्लाह गुफ्तगू होगी। जिहाद इब्तिदाई के लिए शर्त है कि मासूम मौजूद हो या उसकी इजाजत हो, वो हुक्म दे कि जाओ करो। अच्छा क्यों ये शर्त है मासूम की इजाजत, मासूम की मौजूदगी? इसलिए शर्त है कि जब मासूम मौजूद होगा या मासूम की इजाजत होगी तो फिर बेगुनाहों का खून नहीं बहेगा, फिर किसी बेगुनाह का खून नहीं बहाया जाएगा। और जिन लोगों के यहाँ मासूम की इजाजत शर्त नहीं है, देख लीजिए दुनिया में आज पूरी दुनिया में सिर्फ जिहाद की वजह से बदनाम हुए हैं। जिसे देखिए, जहां देखिए, जिसका चाहिए खून कर दीजिए और जिहाद का नाम दे दिया जाए। अच्छा ये तो है जिहाद इब्तिदाई, दूसरा है जिहाद दिफाई। जिहाद दिफाई क्या है? वो सबको हक है, राइट है कि जिहाद दिफाई का मतलब ये है कि हम पर दुश्मन ने हमला किया है तो अब हमें अपने बचाव का अधिकार है, बचाव का इख्तियार है, बचाव का हक है, हम बचाव करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर कोई शख्स, ये फितरत में शामिल है, अगर कोई शख्स सामने से कोई ढेला मारे, कोई पत्थर मारे और चेहरे की तरफ आने लगे तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? फौरन आपका हाथ जाएगा अपने चेहरे के ऊपर कि ये ढेला हमारे चेहरे पर न लग सके, हम हाथ से रोक लें। ये हाथ का उठना फितरत का तकाजा है, इसी को जिहाद दिफाई कहते हैं, इसी को जिहाद दिफाई कहते हैं। जैसे आज के दौर में आप देख लीजिए, सरहदें हैं ममालिक की, तकसीम हो चुके हैं ममालिक, सरहदें मुअय्यन हो चुकी हैं, पड़ोसी देश है, आए दिन हमारे मुल्क पर हमला किए रहता है, आए दिन हमारे मुल्क पर हमला आवर रहता है, कभी बम मार दिया, कभी गोलियां चला दी, कभी कुछ कर दिया, कभी कुछ कर दिया। तो होता क्या है, हमारे मुल्क की, हमारे देश की हिंदुस्तानी आर्मी जो है वो सरहद पर उनका जवाब देती है। तो ये जो जवाब देना है ये दिफाई जिहाद है। बहुत तवज्जो जाने गिरामी कर, ये बिला तशबीह में बात अर्ज कर रहा हूँ कि जो जवाबी कार्रवाई हुआ करती है इसे जिहाद दिफाई कहा जाता है। अब ये दो किस्में जिहाद की हो गई, एक जिहाद इब्तिदाई और एक जिहाद दिफाई। अब उसके बाद इन दोनों किस्मों की तीन तीन किस्में होती हैं, इन दोनों किस्मों की तीन तीन किस्में होती हैं। एक जिहाद बिल सैफ है, एक जिहाद बिल कलम है, एक जिहाद बिल लिसान है, जिहाद बिल लिसान है। और इसके अलावा एक चौथी किस्म और है कि जो सबसे अलग है, कि जिसे जिहाद अकबर कहा गया है, कि जिसे जिहाद अकबर कहा गया है, उसे कहते हैं जिहाद बिन नफ्स, जिहाद बिन नफ्स। अब हमें जितने भी किस्म के जिहाद हैं वो सब मिले हैं सीरत मासूमीन से, जितने भी अक़साम जिहाद की हैं वो सब हमें मिली हैं सीरत मासूमीन से। कभी रसूलुल्लाह ने कुछ जिहाद हमें अता किया, कभी मौलाए मुत्तकियान की ज़िंदगी से हमें कुछ मिला, कभी इमाम हसन मुश्तबा की ज़िंदगी से हमें कुछ मिला, कभी इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी से हमें कुछ मिला। ऐज़ान गिरामी कद्र, बात हो जाए उस जिहाद पर कि जो जिहाद बिन नफ्स कहलाता है, जिहाद बिन नफ्स कहलाता है। इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीना मुनव्वरा में है, एक शामी आया, वाक़या आपका सुना हुआ है, मौजू के तहत बात है इसलिए मैं अर्ज़ कर दूं आपकी खिदमत में कि एक शामी आया और आने के बाद उसने देखा कि इमाम हसन मुश्तबा शाहराह पर खड़े हुए हैं, तो उसने उल्टा सीधा कहना शुरू किया, बुरा भला कहना शुरू किया, या यूं कहा जाए कि वो गलतियां
جو اس کے گھر کی کسی خاتون نے کی تھی، اس کی بنا پر وہ امام حسن کے اوپر بھونکنے لگا. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. دیکھیے ہم اگر لفظوں کی بندش کے ساتھ اگر کچھ عرض کریں تو اسے آپ فراق دلی سے سنیے اور سمجھیے، ورنہ اگر ہم کھل گئے تو بہت سوں کو کھل جائے. اس لیے ہمیں کھلنے پہ مجبور نہ کیجئے. ایک صلوات اور ارشاد فرمائیں. فیضان گرامی قدر، جہاد بن نفس جو جہاد اکبر کہا گیا، ایک شامی مولا حسن کو شاہراہ پر دیکھا اس نے، اور اس نے برا بھلا کہنا شروع کیا، یا وہ غلاظتیں اپنی زبان سے نکالنا شروع کی جو اس کے وجود میں بھری ہوئی تھیں، اور اس نے بکواس شروع کی. لیکن امام حسن علیہ السلام کے ہمراہ اس وقت امام کے چاہنے والے بھی ہیں. وہ چاہتے تھے کہ ہم اس کا گلا دبا دیں. ظاہر ہے آپ کے سامنے، ہم میں سے کسی کے سامنے بھی اگر کوئی معصوم کے خلاف لب کشائی کرے تو اس وقت ہمارا دل کیا کہتا ہے کہ اس کی سانس روک دیں، زبان اکڑ جائے. سانس روکی جائے گی تو زبان اکڑے گی. نہیں، توجہ نہیں ہے، آپ کی توجہ نہیں ہے. میں دیکھیں بار بار یہ کہنے کا عادی نہیں ہوں کہ توجہ رکھیے گا، اور آخری آدمی تک اور آخری حلالی تک اور موالی تک، یہ سب کہنے کا میں عادی نہیں ہوں، کیونکہ یہاں جو ہوتے ہیں وہ سب حلالی ہوا کرتے ہیں. تو زندہ دلی کے ساتھ سنیے، ایک صلوات اور ارشاد فرمائے محمد و تو جو بھی چاہنے والا ہوگا مولا کا، وہ یہی چاہے گا کہ اس کا گلا دبا دے، سانس روک دے، تاکہ زبان اکڑ جائے اور یہ کچھ کہہ نہ پائے. سب سے پہلے زبان ہی اکڑتی ہے، پھر جسم اکڑتا ہے. تو عزیزان گرامی قدر، تو وہ چاہنے والے بھی چاہتے تھے کہ ہم اس کے ساتھ یہی کریں، لیکن مولا حسن علیہ السلام نے روک دیا سب کو، اور نمونہ دیا جہاد بن نفس کا. جہاد بن نفس کا ایک نمونہ پیش کیا مولا حسن علیہ السلام نے. کیا کہا؟ اس کے قریب آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں، نادار ہو، فقیر ہو، غریب ہو، بھوکے ہو، مکان نہیں ہے، کپڑا نہیں ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی پریشانی. کیا کہہ رہا تھا وہ؟ برا بھلا کہہ رہا تھا، بھونک رہا تھا. ہم میں سے کسی کے اندر اتنی ہمت ہے کہ ہمیں کوئی برا بھلا کہے، ہم اس سے جا کے کہیں بھائی مکان چاہیے؟ وہ اگر ایک لفظ کہے گا ہم 4 کہیں گے. یہ ہمارا جذبہ ہے. امام علیہ السلام نے ایک جہاد بن نفس کا ایک سلیقہ دیا کہ دیکھو، جب تمہارے سامنے کوئی تمہارے خلاف بھونکے تو اس کی زبان بند کرنے کے لیے سب سے احسن عمل یہ ہے کہ اس کی خیریت پوچھ لو. اس کی خیریت پوچھ لو کہ بھائی بھوکے ہو، پیاسے ہو، پانی نہیں ملا، لباس نہیں ہے، مقروض ہو، قرضدار ہو، کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو، یہ زبان سے تمہاری غلط الفاظ کیوں صادر ہو رہے ہیں؟ اچھا، معصوم کو کیا جہاد بن نفس کی ضرورت ہے؟ کیا معصوم کو جہاد بن نفس کی ضرورت ہے؟ نہیں. معصوم کے لیے جہاد بن نفس نہیں ہے. معصوم کے لیے صرف اور صرف جہاد بالقلم، جہاد بالسیف اور جہاد باللسان ہے. معصوم کے لیے جہاد بن نفس نہیں ہے. ذرا تصور تو کریں، جس کے لیے خود جہاد بن نفس نہیں تھا، اس نے ہمیں جہاد بن نفس کا نمونہ دیا ہے. اچھا، اب بات یہ ہے کہ کیوں نہیں ہے معصوم کے لیے جہاد بن نفس؟
اس کی وجہ کیا ہے، علت کیا ہے، سبب کیا ہے، ریزن کیا ہے، آخر کیا وجہ ہے کہ ہمارے لیے تو جہاد بن نفس ہے لیکن معصوم کے لیے جہاد بن نفس نہیں ہے؟ بات یہ ہے کہ جہاد بن نفس کیا جاتا ہے نفس امارہ سے۔ نفس کی اقسام ہیں، نفس امارہ ہے، نفس لوامہ ہے، تو جس کے پاس نفس امارہ ہوگا وہ کرے گا جہاد بن نفس، نفس سے اپنے جہاد۔ عزیزان گرامی قدر، اب بات سمجھئے کہ نفس امارہ والا جہاد کرے گا نفس سے، کیوں؟ اس لیے کہ نفس امارہ کا کام ہے بہکانا، بھٹکانا، ورغلانا، ڈگانا۔ بہت توجہ۔ تو اب جس کے پاس نفس امارہ ہے وہ کرے گا جہاد بن نفس، نفس امارہ کے ساتھ۔ ہمارے پاس ہے نفس امارہ، آپ کے پاس ہے نفس امارہ، تو ہم سب جہاد کریں گے۔ وہ بھی جہاد کون سا؟ جہاد بن نفس۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے یہاں جہاد بن نفس اس لیے ہے کہ ہم نفس امارہ کے مالک ہیں، ہمارے یہاں نفس امارہ پایا جاتا ہے۔ ہم میں، اب فرق سمجھیں، ہم میں اور معصوم میں فرق ہے۔ ہمارے پاس نفس امارہ ہے، ہم نفس امارہ کے مالک ہیں، اس لیے ہم کریں گے جہاد بن نفس۔ معصوم ہوتا ہے نفس مطمئنہ کا معصوم ہوتا ہے نفس مطمئنہ کا مالک۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ دیکھئے عزیزان گرامی قدر، میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ بہت اچھے طریقے سے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں کیونکہ میں بلندی پر ہوں، اور جب بلندی پہ آ جاتا ہے تو نیچے بیٹھے ہوئے افراد کے چہرے بہت واضح طور پر نظر آتے ہیں۔ تو میں صرف اتنی گزارش کروں گا کہ سر نہ ہلائیے، مختصر سی زبان ہلائیے۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے محمد۔ تو جہاد بن نفس ہمارے لیے ہے، معصوم کے لیے نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ نفس مطمئنہ کے مالک ہوا کرتے ہیں، اور جب جو نفس مطمئنہ کا مالک ہو وہاں پر یہ معاملات نہیں ہیں کہ وہ ہٹ جائیں گے، وہ بھٹک جائیں گے۔ وہ وہاں یہ شائبہ بھی نہیں، ارے اگر ہم یہ تصور کر لیں تو عقل جل جائے، اگر ہم یہ سوچ بھی لیں تو عقل جل جائے، زبان سے ادا کر دیں تو زبان پر فالج آ جائے معصوم کے لیے۔ تو عزیزان گرامی قدر، اب جو میں بات عرض کرنے جا رہا ہوں کہ جس کے لیے جہاد بن نفس ہے ہی نہیں، جہاد بن نفس ہے ہی نہیں، کیونکہ وہ نفس مطمئنہ کے مالک ہیں، اس کے باوجود انہوں نے ہماری اور آپ کی محبت میں جہاد بن نفس کر کے دکھایا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ جہاد بن نفس کر کے دکھایا انہوں نے کہ جن کے لیے جہاد بن نفس نہیں تھا، صرف ہماری محبت میں کہ ہمیں سلیقہ آ جائے، ہمیں طریقہ آ جائے کہ کس طرح سے جہاد بن نفس کیا جاتا ہے، اور اسی جہاد کو جہاد اکبر کہا گیا کہ اس سے بڑا کوئی جہاد نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی جہاد نہیں ہے۔ اب منزل آتی ہے جہاد بالسیف کی، اور جہاد بالقلم کی، اور جہاد باللسان کی۔ جہاد بالقلم کیا ہے؟ جہاد بالقلم یہ ہے کہ کسی نے کچھ تحریر لکھی جو آپ کے عقیدے کے خلاف ہے، توجہ، آپ کے عقیدے کے خلاف ہے۔ اب وہ تحریر نثر میں ہو یا نظم میں ہو، اگر نثر میں ہے تو نثار کی ذمہ داری کے جواب دے، نظم میں ہے تو شاعر کی ذمہ داری جواب دے۔ اگر نثر میں ہے تو نثار کی ذمہ داری کے جواب دے، اور اگر نظم میں ہے تو شاعر کی ذمہ داری کے جواب دے۔ عزیزان گرامی قدر، آپ کو ایک نمونہ پیش کروں اس کا
پروردگار عالم کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کو ایک مشرک نے ابتریت کا تانا دیا، ابتریت کا تانا دیا، کہا ایک مرد ابتر سے بات کر رہا تھا، پروردگار عالم جلال میں آ گیا، جلال میں آ گیا، اور جلال میں آ کے اس نے اس انداز میں جواب دیا، اِنَّا شَانِعَ کا هُوَ الْأَبْتَرُ، آپ کا دشمن ہی ابتر ہے، آپ کا دشمن ہی ابتر ہے، آپ کا دشمن ہی ابتر ہے۔ عزیزان گرامی قدر، جواب تو دیا ہے، قرآن نثر میں ہے، لیکن ان لوگوں کے درمیان دیا کہ جب انہوں نے اس کو پڑھنا شروع کیا تو کوئی کہہ رہا تھا یہ تیسرا مصرع ہے، کوئی کہہ رہا تھا 3 مصروں کی شاعری ہے۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے محمد وآلہ۔ یہ خدا نے اشارہ دیا ہے کہ دیکھو جواب دینا ہے، اور جواب اس طرح سے دینا ہے کہ اگر شاعری میں سوال ہو تو شاعری میں جواب، نثر میں سوال ہو تو نثر میں جواب۔ اسی لیے ہمارے یہاں بھی ایک دستور ہے، ایک طریقہ ہے، جب کبھی خلاف مذہب والے کوئی کتاب ہمارے خلاف لکھی جاتی ہے، ہمارے یہاں ہمارے مذہب کے خلاف لکھی جاتی ہے، تو اس کے جواب میں فوراً قلم اٹھایا جاتا ہے اور جواب دیا جاتا ہے، اور دنداں شکن جواب دیا جاتا ہے۔ اور اگر کبھی کوئی تقریر کی صورت میں کہیں پر کوئی جلسہ کیا جاتا ہے اور اس میں اول فول بکا جایا کرتا ہے، تو ہمارے یہاں ممبر پر آ کر کے تقریر کی صورت میں جواب دیا کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، یہ ایک جہاد ہے جو مسلسل جاری و ساری ہے، یہ ایک جہاد ہے جو مسلسل جاری و ساری ہے۔ اگر تحریری صورت میں سوال ہوگا تو جواب تحریر سے دیا جائے گا، تقریر کی صورت میں سوال ہوگا تو جواب تقریر سے دیا جائے گا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ تو اب جہاد باللسان ہے اور جہاد بالقلم ہے اور جہاد بالسیف۔ تو جہاد بالقلم کہ جب کوئی کچھ تحریر کرے تو اسے قلم کے ذریعے سے روکا جائے اور اس کا جواب دیا جائے۔ بھئی کسی زمانے میں المرتضیٰ لکھی گئی، اس کا جواب الخلفاء لکھا گیا۔ بھئی اگر آپ نے نہیں پڑھی تو پڑھیے، ضروری ہے پڑھنا۔ آپ کے بزرگوں نے جو کام کیا ہے وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہاں سے کیا 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 گیا ہے۔ اب کسی نے المرتضیٰ لکھی تو اس کے جواب میں الخلفاء لکھی گئی اور منہ توڑ جواب دیا گیا، یا یوں کہا جائے ایک بڑے نے لکھی تھی، چھوٹے نے جواب دیا۔ ایک صلوات پڑھے مل جل کے محمد وآلہ۔ اچھا، یہ نظام قدرت بھی ہے کہ جب کوئی بڑا سرکشی کرتا ہے تو خدا چھوٹی سی چیز سے اسے ذلیل کرتا ہے، چھوٹی سی چیز سے ذلیل کرتا ہے پروردگار عالم۔ تو عزیزان گرامی قدر، جہاد بالقلم کہ جب قلم سے کچھ کیا جائے، حملہ آور ہو قلم تو جواب قلم سے دیا جائے، اور جب زبان حملہ آور ہو تو جواب زبان سے دیا جائے، اسے جہاد باللسان کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد ایک منزل وہ آتی ہے کہ جب شجاعت کے جوہر دکھائے جاتے ہیں، جب شجاعت کے جوہر دکھائے جاتے ہیں کہ اگر کوئی اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ ہم جیالے ہیں، ہم سورما ہیں، ہم بہادر ہیں، ہم نبرد آزما ہیں، ہم جنگجو ہیں، ہم شیر ہیں، ہم دلیر ہیں، ہم مرد میدان ہیں، ہم غازی ہیں، تو پھر اس کے مقابلے میں شمشیر بکف ہو کے آیا جاتا ہے اور اسے جواب دیا جاتا ہے کہ دیکھو ہم تمہارے دانت کھٹے کرنے کے لیے چلے آئے، آؤ ہماری شمشیر کا پانی دیکھو کتنا تیز ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، تو جہاد بالنفس، جہاد بالقلم، جہاد بالسیف اور جہاد باللسان، یہ 3 جہاد ہیں۔ جہاد بالنفس کی میں نے آپ کی خدمت میں ایک مثال پیش کر دی۔ اب یہ 3 جہاد جو رہ گئے، ان تینوں جہادوں میں امام حسن علیہ السلام نے اپنی زندگی میں
بہت ہی نمایاں کردار نبھایا، بہت ہی نمایاں کردار نبھایا۔ جب جہاد بالقلم کرنا تھا تو وہ سابات مدائن ہے۔ انشاءاللہ آئندہ کی تقریروں میں تفصیل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، آج بس تمہید سن لیجئے، یہ پوری مجلس تمہید میں ہی گزر جائے گی۔ انشاءاللہ کل اور پرسوں جو تقریر ہوں گی اس میں ان کی تفصیلات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ جب بات قلم کی آئی، جہاد بالقلم کی، تو سابات مدائن میں جو جنگ چھڑی ہے جسے صلح حسن کہا جاتا ہے۔ اچھا، ایک اور اعتراض لوگوں نے کیا، بات آ گئی ذہن میں تو عرض کر دوں۔ کہتے ہیں حزب مخالف کہ حسن جنگجو نہیں تھے۔ معاذ اللہ نعوذ باللہ، وہ الفاظ میں اپنی زبان سے ادا بھی نہیں کر سکتا کہ جو شان امام حسن علیہ السلام کے خلاف ہیں اور جو وہ ملاعین اپنی زبان سے ادا کیا کرتے ہیں۔ محتاط ہو کر میں الفاظ ادا کر رہا ہوں کہ حسن جنگجو نہیں تھے، معاذ اللہ نعوذ باللہ خاکم بدہن حسن دلیر نہیں تھے، حسن بہادر نہیں تھے۔ اما علی کا بیٹا اور بہادر نہ ہو، علی کا بیٹا اور بہادر نہ ہو اور دلیر نہ ہو۔ کہ وہ بہادر نہیں تھے، وہ دلیر نہیں تھے، وہ جنگجو نہیں تھے، وہ لڑنا نہیں چاہتے تھے، وہ امن پسند تھے، وہ صلح و صفائی چاہتے تھے۔ اور امام حسین علیہ السلام کا وہ جنگجو تھے، وہ لڑاکو تھے، اس لیے انہوں نے صلح کی اور انہوں نے کربلا میں جنگ کی۔ تو برسر منبر خدا کے جلال کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ حسین نے جنگ نہیں کی، اور برسر منبر خدا کے جلال و جمال کی، جلال و کمال کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ حسن نے صلح نہیں کی۔ نہ حسن نے صلح کی ہے، نہ حسین نے جنگ کی ہے۔ پھر ہوا کیا ہے؟ یہ معرکہ کربلا اور یہ صلح حسن کا پھر ماجرا کیا ہے؟ بات صرف اتنی ہے، عقل کا پھیر ہے، سمجھنے کی بات ہے۔ حسن سے صلح کی گئی ہے، حسین سے جنگ کی گئی۔ امام حسن علیہ السلام سے صلح کی گئی ہے، امام حسین علیہ السلام سے جنگ کی گئی ہے۔ نہ حسن نے صلح کی ہے، نہ حسین نے جنگ کی ہے۔ اور وہ جو صلح کی پیشکش امام حسن علیہ السلام کی بارگاہ میں کی گئی ہے وہ پھر صلح نہیں ہے، امام نے اصلاح فرمائی ہے، امام نے اصلاح فرمائی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اور جو اس میں شرائط لکھی ہیں کہ یہ نہیں کرے گا، وہ نہیں کرے گا، ایسا نہیں کرے گا، ویسا نہیں، یہ جہاد بالقلم امام نے تحریر، اس نے پیشکش کی کہ جنگ روک دی جائے، ہم صلح چاہتے ہیں۔ کہ کیا چاہتے ہو اس کے نتیجے میں؟ کہ حکومت ہمارے حوالے کر دی جائے، حکومت ہمارے حوالے کر دی جائے۔ کہ اگر تمہارے حوالے حکومت کر دی جائے تو پھر کیا ہوگا؟ کہ جو آپ چاہیں، جو آپ چاہیں۔ کہ تو اس کے لیے تو کہ یہ کاغذ اور قلم ہم بھیج رہے ہیں، یہ کاغذ اور یہ قلم ہم بھیج رہے ہیں، آپ شرائط صلح تحریر کر دیجئے، ہم اس پر آمادہ ہیں۔ کیا کہا؟ یہ ہم کاغذ اور قلم بھیج رہے ہیں آپ کی بارگاہ میں، یہ کاغذ اور یہ قلم بھیج رہے ہیں آپ کی بارگاہ میں، یہ کاغذ اور یہ قلم بھیج رہے ہیں، جو چاہیں آپ تحریر کر دیں، ہم اس پر راضی ہیں، ہم اس پر راضی ہیں، آپ جو چاہیں تحریر کر دیں۔ یہ کاغذ یہ قلم بھیج رہے ہیں۔ امام حسن نے شاید نانا کے روضے کی طرف رخ کر کے کہا ہو، نانا جان کل مانگا تھا انہوں نے دیا نہیں تھا، آج بغیر نانا جان آپ کا ہم نے بدلہ لے لیا، کل آپ نے مانگا تھا کاغذ اور قلم،
دیا نہیں گیا تھا، آج ہم نے مانگا نہیں ہے، یہ اتنے مجبور ہو گئے کہ یہ گھٹنوں پہ آ کر کے قلم اور کاغذ پیش کر رہے ہیں کہ جو چاہیں آپ تحریر کر دیں، جو چاہیں آپ تحریر کر دیں۔ اچھا، مولا حسن علیہ السلام نے اس میں 12 شرطیں لکھی ہیں، 12 شرطیں۔ صلحنامہ امام حسن علیہ السلام جو ہے، اس میں سب سے پہلی شرط جو لکھی امام حسن علیہ السلام نے، وہ تحریر فرمائی کہ سب سے پہلی جو شرط ہے وہ لکھی کہ معاویہ کو اس شرط پر حکومت سونپ رہا ہوں کہ یہ کتاب خدا اور سنت رسول خدا پر عمل کرے گا۔ کتاب خدا اور سنت رسول خدا پر عمل کرے گا۔ آپ نے غور ہی نہیں فرمایا، آپ نے غور ہی نہیں فرمایا۔ امام حسن علیہ السلام نے ریٹن میں تحریری صورت، عزیزان گرامی قدر، زبان سے اگر کچھ کہا جاتا ہے تو ہوا میں ختم ہو جاتا ہے، غائب ہو جاتا ہے، ہوا کے دوش پہ سوار ہو کے کام ختم، تھوڑی دیر تک لوگوں کے کانوں میں گونجتا ہے اور پھر لوگ جملہ بھی بھول جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا کہا تھا کیا نہیں کہا تھا۔ لیکن اگر کچھ تحریر کر دیا جاتا ہے تو وہ محفوظ رہتا ہے، وہ باقی رہتا ہے۔ اس کی مثال دوں آپ کی خدمت میں، پروردگار عالم نے قرآن مجید میں 2 حکم دیے، ایک روزے کا حکم اور ایک نماز کا حکم، ایک روزے کا حکم اور ایک نماز کا حکم۔ روزے کے لیے کہ کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ لکھ دیا گیا ہے، تم پر روزہ لکھ دیا گیا ہے۔ اور نماز کے لیے کیا کہا؟ اقیموا الصلاۃ، یعنی تحریر کی بات نہیں کی، اس نے کہا ہے، حکم دیا۔ اسی لیے جب وہ دن آتے ہیں کہ جن کی وجہ سے نماز ساقط ہو جایا کرتی ہے، نہیں پہنچے، آپ کی صنف مخالف، آپ کی صنف مخالف، ایسے دن آتے ہیں کہ جب حکم ہے پروردگار عالم کا کہ نماز نہ پڑھو، مصلی پر نہ جاؤ، کیوں؟ اس لیے کہ نماز کا حکم دیا گیا ہے، نماز کا حکم دیا گیا ہے۔ اسی قرآن میں خدا نے کہا روزہ لکھ دیا گیا ہے، تو روزہ ختم نہیں ہوتا کہ جب وہ دن گزر جائیں تو بعد میں قضا کرو۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بے مثال قرآن مجید سے ہے کہ نماز کا وہ دن چھوڑ دو، نماز پھر اس کی قضا بھی نہیں کرنی، پھر اس کی قضا بھی نہیں کرنا ہے۔ نماز گئی 5 دن 7 دن 9 دن جتنے دن کی بھی نماز گئی تو گئی، لیکن اگر ماہ سیام میں کا روزہ کا اب چونکہ حالت ایسی ہے رکھنا نہیں ہے، لیکن جب اس حالت سے نکلو تو پھر قضا واجب ہے، قضا۔ اور اسی بنا پہ صنف مخالف کو ناقص العبادہ قرار دیا گیا، ناقص العبادہ یعنی عبادت میں نقص کرنے والی، کہ وہ مکمل عبادت نہیں کر سکتی، نقص ہے، یعنی 30 دن متواتر نماز نہیں پڑھ سکتی۔ تو اسے یعنی کب کہا یہ پروردگار عالم نے؟ جب خود روکا ہے نماز سے تو کہا ناقص العبادہ، یعنی عبادت سے خدا نے خود روکا اور پھر کہا ناقص ہے۔ پھر میں جملہ دہراؤں، پروردگار عالم نے خود روکا نہیں پڑھنا
اور اس کے بعد کہا ناقص، خود روک کے کہا ناقص الایمان، بہت توجہ، خود عبادت سے روکا، کہا ناقص الایمان۔ اب جسے روکا نہ ہو وہ عبادت نہ کرے تو وہ بے ایمان۔ تو عزیزان گرامی قدر، تو جو چیز تحریر کر دی جاتی ہے وہ باقی رہتی ہے، اور جو زبان سے کہی جاتی ہے وہ ہوا میں ختم ہو جاتی ہے۔ امام حسن علیہ السلام نے کہا زبانی معاملہ نہیں، کہا اب زبانی معاملہ نہیں ہوگا۔ اس نے بھی لا کے کاغذ اور قلم، امام حسن علیہ السلام نے سب سے پہلے ہی جو شرط لکھی، کہا معاویہ کو اس بات پر حکومت سونپی جا رہی ہے کہ کتاب خدا اور سنت رسول خدا پر عمل کرے گا۔ اچھا، جب بھی کبھی کسی سے جھگڑا ہوتا ہے، کوئی نزاع ہوتا ہے، مسئلہ مان لیجئے کہ دو بھائی ہیں اور بیچ میں دیوار کھڑی کرنا ہے، اب بٹوارا ہونا ہے، بٹوارا ہونا ہے، دونوں بھائیوں کا ایک گھر ہے، باپ چھوڑ کے گیا ہے تو دونوں بھائیوں کا ہے، برابر ہے، تو اب بٹوارا ہونا ہے اور دیوار کھڑی ہو رہی ہے۔ تو وہ کہہ رہا ہے دیوار یہاں سے ہوگی، کہہ رہا ہے نہیں دیوار یہاں سے ہوگی، یہ جھگڑا ہے۔ کہتا ہے نہیں یہاں، کہتا ہے نہیں یہاں، اسی بات پہ جھگڑا ہے، نزاع ہے۔ لوگ پڑھتے ہیں بیچ میں اور فیصلہ ہوا کرتا ہے، تو وہ دونوں کے بیچ کا ایک راستہ نکالا جاتا ہے کہ نہ یہاں سے نہ یہاں سے، یعنی کوئی ایسی چیز پیش کی جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے جھگڑا ختم ہو جائے۔ جھگڑا کاہے پہ تھا؟ ایک بالشت زمین کے چکر میں، ایک بالشت زمین کے چکر میں جھگڑا تھا، تو کہ اس ایک بالشت زمین کا معاملہ ختم کر دیا جائے، ایک بالشت زمین کا معاملہ ختم کر دیا جائے۔ اب جب وہ معاملہ ختم کر دیا جائے گا تو جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ بہت توجہ رکھیے گا عزیزان گرامی قدر، یعنی کہ یہ جو معاملہ ختم کیا گیا، جو تحریر لکھی گئی، اس سے پتہ چلا کہ پہلے جھگڑا تھا، پہلے جھگڑا تھا، پہلے جھگڑا تھا۔ اب جب امام حسن علیہ السلام نے تحریر کیا کہ کتاب خدا سنت رسول خدا پر معاویہ عمل کرے گا، اس کے عوض میں اسے حکومت سونپی جا رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے نہ کتاب خدا پہ عمل تھا نہ سنت رسول۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، بھائی نہ کتاب خدا پہ عمل تھا، نہ سنت رسول خدا پہ عمل تھا۔ اچھا، اس نے بھی اسے قبول کیا اور دستخط کیے، اپنے مہر لگائی، یعنی ایکسپٹ۔ وہ یہ تحریر کر کے، اپنے دستخط کر کے اور مہر لگا کے وہ یہ کہہ رہا ہے ایکسپٹڈ، میں نے قبول کیا کہ آج سے پہلے نہیں کرتا تھا، آج سے پہلے نہیں کرتا تھا، آج سے پہلے نہیں کرتا تھا، اب شرط لکھ دی گئی ہے تو اب کروں گا، مجھے بس حکومت دے دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں دنیا کا بیٹا ہوں۔ ہائے 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 ہائے، فرامین موجود ہیں، خود اس نے کہا کہ میں دنیا کا بیٹا ہوں،
میں دنیا کا بیٹا ہوں. اب ایک جملہ سن لے, آ گیا تو عرض کر دوں. شہزادی زینب سلام اللہ علیہا نے دربار یزید میں کہا یبنت طلقاء, اے طلاق یافتہ کی اولاد. یعنی جس کو طلاق دی گئی ہو اس کی اولاد بھرے دربار میں کہا ہے شہزادی نے, اور اس نے اس پر کچھ نہ کہا. اس نے اس پر کوئی ریئیکشن ظاہر نہیں کیا. کیا فرمایا؟ یبنت طلقاء. آخر کیوں فرمایا شہزادی نے؟ اس کی وجہ سمجھیے. اس کے باپ نے کہا تھا کہ میں ابن دنیا ہوں, میں دنیا کا بیٹا ہوں, اور شہزادی کے بابا نے کہا تھا کہ میں نے 3 بار اس دنیا کو طلاق. کہ میں نے اس دنیا کو 3 مرتبہ طلاق دی ہے, اور جب 3 مرتبہ طلاق دے دی جاتی ہے نا تو پھر رجوع کی گنجائش نہیں رہتی. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد. یبنت طلقاء, وجہ کہ یہ اس کا بیٹا ہے کہ جو آزاد کیا ہوا ہے. تو عزیزان گرامی, اس نے کہا مجھے بس حکومت دے دو, میں ابن دنیا, مجھے دنیا چاہیے. امام حسن السلام نے تحریر نہیں کیا ہے عمل آج سے پہلے. اس نے نہ کتاب خدا پہ کیا ہے, نہ سنت رسول خدا پہ کیا ہے. اچھا, یہ جو واردات ہوئی ہے, جو تحریر کیا گیا ہے سب کچھ, یہ کوفے کی سرزمین ہے. یہ کوفے میں تحریر کیا گیا, کوفے کے افراد سب موجود تھے. بس یہیں ختم کر دوں گا گفتگو کو میں. انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی. آج میں نے عرض کیا تھا کہ پوری مجلس شاید تمہید ہی میں گزر جائے, تو وہ تمہید ہی میں گزر گئی. یہ الگ بات ہے کہ آپ نے تمہید کو اصل کی طرح سنا. یہ حسن سماعت. ایک صلوات پڑھیں محمد. مولا حسن علیہ السلام نے جب یہ تحریر فرمایا ہے تو وہ کوفے کی سرزمین ہے, اور کوفے میں یہ سارا واقعہ رونما ہوا ہے. اور وہ انشاءاللہ میں شرائط آگے کل کی مجلس میں آئندہ بیان کروں گا انشاءاللہ کہ اور کون کون سی شرطیں تھیں اور کیا کیا چیزیں تھیں. تو تحریر فرمایا کوفے میں, اور سارے کوفے کے لوگ گواہ ہیں. اس کے سارے کوفے کے لوگ گواہ ہیں, اور ان کی گواہیاں موجود ہیں, اس پر ساری چیزیں ہیں, وہ سب کچھ ہے. امام حسن علیہ السلام نے جب یہ سب تحریر ہو گیا اور دستخط ہو گئے, سب کچھ ہو گیا, اس کے بعد معاویہ جو ہے وہ کوفے میں وارد ہوا. معاویہ خود کوفے میں وارد ہوا اور منبر پہ گیا, اور اس نے جا کر کے کہا دیکھو, مخاطب ہوا. اب دیکھیں نقاب کس طرح سے نوچا ہے امام حسن علیہ السلام باطل کے چہرے سے. جو وہ دین کا نقاب ڈالے ہوئے تھا, صلح نامہ تحریر کر کے مولا حسن علیہ السلام نے کس انداز سے نقاب ظلم کو نوچا ہے. وہ گیا اور ممبر پہ گیا, اور جانے کے بعد لوگ سب جمع ہو گئے, مسجد کی بات ہے, اور وہاں جا کے کہتا ہے سنو اے لوگو, نہ مجھے نماز سے مطلب ہے, نہ مجھے روزے سے مطلب ہے. یہ کیوں تحریر فرمایا تھا امام حسن نے, اس کی وجہ سمجھیے کہ کتاب خدا اور سنت رسول خدا پہ عمل کرے گا. یہ اس کی تحریر کرنے کی وجہ سمجھیے کہ ابھی چند لمحے پہلے اس نے سائن کیے ہیں, مہر لگائی ہے اپنی, اور اب ممبر پہ آ کے کہتا ہے نہ مجھے نماز سے مطلب ہے, نہ روزے سے, پڑھو چاہے مت پڑھو, روزہ رکھو یا مت رکھو, دینیات پر عمل کرو یا نہ کرو, مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. مجھے تو صرف حکومت چاہیے تھی, وہ میں نے حاصل کر لی.
انہی لوگوں کے سامنے یہ بیان دے رہا ہے کہ جن کے سامنے ابھی اس نے ایکسپٹ کیا تھا کہ میں یہ کروں گا، میں یہ کروں گا، میں یہ کروں گا، انہی کے سامنے بیان دے رہا ہے نہ مجھے اس سے مطلب، نہ مجھے اس سے مطلب، میں نے تو دنیا حاصل کرنے کے لیے، حکومت حاصل کرنے کے لیے یہ تحریر کر دیا، یہ تحریر کر دیا، اسے قبول کر لیا، اسے مان لیا، اسے مان لیا۔ تو لوگوں نے کہا کیا کہتا ہے، یہ تو تحریر ہے، اگر زبانی بات ہوتی تو بات سمجھ میں آتی، تو فوراً اس نے اس تحریر کو پھاڑ کے کہا یہ لو میرے قدموں کے تلے آئی، پتہ یہ چلا یہ سنت پرانی ہے۔ دنیا والے نے بتا دیا کہ جسے بھی دنیا چاہیے ہوتی ہے وہ معصوم کی تحریر پھاڑ دیا کر۔ ایک صلوات پڑھے مل جل کے محمد و آل وہ معصوم کی تحریر کو پارا پارا کر دیتا ہے۔ اس نے معصوم کی تحریر پھاڑ کے کہا یہ لو میں نے اس کو پھاڑ دیا، اس کا قصہ تمام کیا۔ فیضان گرامی قدر، اس طرح سے مولا حسن علیہ السلام نے اس کا چہرے پر جو اس کے چہرے پر جو اس نے دین کا نقاب اوڑا ہوا تھا، لوگ سمجھتے تھے کہ یہ مذہبی ہے، یہ دیندار ہے، اس کے نقاب کو نوچ کر پھینک دیا اور برسر منبر اس نے اقرار کر لیا کہ مجھے نہ نماز سے مطلب ہے، نہ روزے سے مطلب ہے، نہ دینیات سے مطلب ہے، نہ اسلامیات سے مطلب ہے۔ عزیزان گرامی قدر، چونکہ مولا حسن نے صلح نامہ تحریر کیا تھا، بس آخری جملہ ہے باب فضائل کا اور یہیں سے ربط مصائب۔ شاید کوئی قیمتی بات ہو آپ کی خدمت میں عرض کروں، بہت توجہ سے سنیے گا۔ یہ جو تحریر تھی، کوفے کسی اور شہر میں بھی کر سکتے تھے تحریر، لیکن کوفے ہی میں تحریر کی، کوفے میں مولا حسن علیہ السلام۔ یہ پوری تیاری ہے کسی ایک عظیم واقعے کی طرف تیاری کر رہے ہیں امام حسن علیہ السلام۔ کوفے میں تحریر کی اور وہ بہت سارے افراد اس کے گواہ بنے۔ یہی وجہ تھی کہ جب معاویہ ملعون و مردود نارے جہنم میں چلا گیا اور یزید کو اپنا اس نے ولی عہد مقرر کر لیا، تو کوفے سے 18,000 خطوط امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے۔ اس کی وجہ صلح حسن تھی، اس کی وجہ صلح حسن تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ کوفے میں وہ تحریر لکھی گئی تھی کہ معاویہ اگر مر جائے گا، معاویہ جب مر جائے گا تو حکومت حسن کے پاس واپس آ جائے گی، اور اگر حسن اس دنیا میں نہیں رہیں گے تو حسین کے پاس حکومت آئے گی۔ چونکہ اب حسن اس دنیا سے جا چکے، اس زمانے میں معاویہ مرا ہے، اس لیے کوفے والوں نے امام حسین علیہ السلام کے پاس 18,000 خطوط لکھے اور اس خطوط میں لکھا کہ آپ آئیے، حکومت آپ کا حق ہے، ہم یزید کو برداشت نہیں کر سکتے۔ آپ کے بھیا حسن نے جو تحریر لکھی تھی اس کے ہم خود گواہ ہیں۔ تو یوں کہا جائے کہ جنگ کربلا کے پیش خیمے کا نام صلح حسن ہے، جنگ کربلا کے پیش خیمے کا نام صلح امام حسن علیہ السلام ہے۔ اور جس کو پھر بھی نہ سمجھ میں آتا ہو کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے تو وہ غور کر لے تعویذ بازو قاسم پر، تعویذ بازو قاسم پر غور کر لے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ کیا ماجرا ہے۔ چلے ہیں خیمے سے میدان کو حضرت قاسم۔ ڈاکٹر صاحب دیکھیے گا، چلے ہیں خیمے سے میدان کو حضرت قاسم، برائے رزم شہ مشرقین سے پہلے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ امام حسن نے جنگ نہیں کی۔ چلے ہیں خیمے سے میدان کو حضرت قاسم، برائے رزم شہ مشرقین سے پہلے۔ تو بتا رہا ہے یہ تعویذ بازو قاسم، حسن نے تیغ اٹھائی حسین سے پہلے۔
बता रहा है ये तावीज़े बाजुए कासिम हसन ने तेग उठाई हुसैन से पहले। फैज़ान गिरामी कद्र, वो तावीज़ बाजुए कासिम है कि जब मौला हुसैन रन की इजाज़त नहीं देते हैं, अम्मा ने खैमे में बुलाया, कमरे लाल कासिम क्या बात है, तुम अभी तक हुसैन पर फिदा नहीं हुए? शहजादे कासिम कहते हैं, अम्मा मैं बार बार अम्मू की खिदमत में जाता हूँ, अम्मू बार बार मुझे वापस कर देते हैं और कहते हैं तू मेरे हसन की निशानी है, तुझे किस तरह मैं तुझे किस तरह मक्तल में भेज दूँ, तू मेरी हसन की निशानी है। जनाब फरवा को फ़ौरन याद आया, कहती है मेरे लाल ज़रा आस्तीन तो उलट। अब जो जनाब कासिम ने आस्तीन उल्टी, उसमें एक तावीज़ बंधा हुआ था। जनाब कासिम के बाजू से जनाब उम्मे फरवा ने तावीज़ खोला और तावीज़ खोलने के बाद कहती हैं मेरे लाल ज़रा इसे पढ़ तो इसमें क्या लिखा है। अब जो जनाब कासिम ने पढ़ना शुरू किया तो उसमें लिखा हुआ था कि सलाम हो हसन का, ए उम्मे फरवा ये मेरे भाई हुसैन के लिए पैगाम है। अल्लाह अकबर, कि जिस वक्त मारिका करबला बर्पा होगा तो मैं तो मौजूद न रहूँगा, मेरी तरफ से मेरे लाडले कासिम को हुसैन कुर्बान कर देना, जामे शहादत के लिए उसे रोकना नहीं। ए हुसैन मेरी तरफ से मेरे लाडले कासिम को मक्तल में भेज देना, वो मेरी तरफ से तेग जनी करेगा, तलवार चलाएगा। अरे जैसे ही ये खत पढ़ा, ये तावीज़ का मजमून पढ़ा, फरवा ने कासिम का हाथ पकड़ा और कहा चल मेरे लाल कासिम, आका के खैमे में चलते हैं। अब जो हुसैन के खैमे में आई, हुसैन मसनद पे बैठे हुए, जैसे ही देखा कि भाभी जान आई है, हसन की बेवा आई है, कासिम की माँ आई है, हुसैन मसनद से उठे। क्या हुआ बीबी, क्या बात है? क्या आपके भैया का पैगाम लाई हूं। अल्लाह अकबर। आलम गुर्बत में हुसैन ने नामे हसन देखा, अल्लाह अकबर, फौरन लिया, आंखों से लगाया, बोसा लिया। अरे गुर्बत के आलम में हसन का पैगाम मिला है। हुसैन बोसा ले रहे हैं और एक मर्तबा जो खत को पढ़ना शुरू किया तो उसमें लिखा हुआ था, ए मेरे भाई हुसैन, जब नरग़े आदा में घिर जाओ, कोई यारो मददगार न रहे तो मेरे लाल कासिम को कुर्बान कर देना। जैसे ये तहरीर पढ़ी, जनाबे फरवा कहती है, ए आका अब तो रन की इजाजत दे दीजिए, अब तो रन की इजाजत दे दीजिए। अल्लाह अकबर। हाँ, रन की इजाजत मिली। कासिम को अपने हाथों से हुसैन ने तैयार किया। हर माँ की आरजू होती है ना कि उसका बेटा दूल्हा बने, उसके सर पर सेहरा सजे, उसके हाथों में मेहंदी लगे। हाँ, कासिम भी दूल्हा बना, कासिम के सर पर भी सेहरा बंद सजा। हाँ, कासिम के हाथों में भी मेहंदी लगी। सुनेंगे किस अंदाज से लगी। जब कासिम मक्तल में पहुंचे, खाको खून में गलता हुए, अल्लाह अकबर, खाको खून में गलता हुए, हाथ खून से रंगीन हुए, मेहंदी का रंग चढ़ा। अरे कासिम की जुल्फें खाक और खून में गलता हुई, फूलों की लड़ियां बनी। इस अंदाज से कासिम के सेहरा भी बंधा, हाथों में मेहंदी भी लगी। हाँ, इमाम मजलूम कायनात ने कासिम को अपने हाथों से तैयार किया। अब जब कासिम को तैयार कर दिया तो एक जगह से आस्तीन को फाड़ा, एक जगह से कुर्ते के दामन को चाक किया। कहा ये क्या कर रहे हैं? कहा अरे इससे पता चलेगा कि आने वाला यतीम है।
پتہ چلے گا کہ میدان میں آنے والا یتیم ہے، شاید کوئی اس پر رحم کرے، لیکن ہائے رے کسی نے رحم نہ کیا۔ قاسم جب حملے پہ حملے کرتے رہے تو ایک مرتبہ اشقیاء نے گھیرا اور گھیرنے کے بعد حملوں پہ حملے کیے۔ قاسم زین پر تاب نہ لا سکے، زین سے زمین کی طرف آئے، آواز دی یا اماں ہو ادرکنی، اے چچا مدد کو آئیے۔ حسین نے نیام سے تلوار نکالی، ایک طرف سے عباس نے حملہ کیا، ایک طرف سے حسین نے حملہ کیا۔ ارے کفار و مشرکین کے گھوڑے دوڑے، شامی ادھر سے ادھر، قاسم زمین کربلا پہ تڑپتا رہا، ہائے چچا، ہائے چچا۔ بس ایک فقرہ آخری اور مجلس تمام۔ ہائے چچا، ہائے چچا۔ قاسم زندگی میں ہی قاسم کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، زندگی ہی میں قاسم پامال ہو گیا۔ ایک بڑے خطیب کا جملہ ہے کہ قاسم جب تک زین پر تھا قاسم تھا، جب تک زین پر تھا قاسم تھا، زمین پر آیا تو تقسیم ہو گیا، زمین پر آیا تو تقسیم ہو گیا۔ ہاں فوج شام بھاگ گئی، ایک ٹیلے پہ امام حسین کھڑے ہوئے ہیں، قاسم کو تلاش کر رہے ہیں کہ قاسم صحرائے کربلا میں نظر آ جائے، لیکن قاسم کہیں ملتا نہیں، قاسم کہیں نظر نہیں آتا۔ حسین نے آواز دی قاسم کہاں ہو قاسم، کوئی آواز نہ آئی مقتل سے۔ پھر امام مظلوم کائنات نے آواز دی میرے حسن کی نشانی، میرے لال قاسم کہاں ہو قاسم، آواز دو قاسم، لیکن قاسم کی کوئی آواز نہ آئی۔ ایک مرتبہ حسین نے پورے صحرائے کربلا پہ نظر ڈالی، اور نظر ڈالنے کے بعد کہتے ہیں اے قاسم امام وقت آواز دے رہا ہے، قاسم آواز دو۔ بس جیسے ہی یہ کہا امام وقت آواز دے رہا ہے، صحرائے کربلا سے قاسم کی لاش کے ٹکڑے بلند ہوئے، اے آقا میں یہاں ہوں۔ حسین ٹیلے سے زمین کی طرف آئے، قاسم کی لاش کو اکٹھا کیا، عبا کے دامن میں ایک پوٹلی باندھ کے چلے، فروا کے سامنے رکھ دیا، ماتم بپا ہوا، واہ قاسمہ واہ حسنہ، فروا کو پرسا دو کہ قاسم کی لاش علی القبر سیعلم ظلم ایمن واللعنت اللہ علیہ ماتم حسن۔ میں گزارش گزار ہوں انجمن ناصران حسین سے وہ تشریف لائے اور نوحہ خوانی کے فرائض کو انجام دیں۔ 4 بجے سجاد محسن صاحب کا عزا خانے، حضرات کل انشاءاللہ 4 بجے سجاد محسن صاحب کے عزا خانے پر ایک مجلس برپا ہوگی، آپ حضرات سے شرکت کی گزارش ہے، جسے مولانا عباس ارشاد صاحب خطاب فرمائیں گے۔ میں گزارش گزار ہوں انجمن ناصران حسین سے وہ تشریف لائے اور نوحہ خوانی کے فرائض کو انجام دیں۔
انجمن ناصران حسین کے جو بھی ممبران باہر تشریف فرمائے ہیں ان سے دستاویزہ گزارش ہے فرش تشریف لے آئیں تاکہ شہزادی کو ان کے لال کا پرسہ دیا جا سکے. سلام
جانثاروں پر سلام شاہ شہیدہ کے 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 جانثاروں پر اے علمدار وفا بازوئے سرور عباس اے بازوئے آج بازار میں زینب ہیں کھلے سر عباس اے بازوئے سرور یاد میں تیری جلائیں گی وہ اشکوں کے چراغ یاد میں تیری جلائیں گی وہ اشکوں کے چراغ جب بھی دیکھے گی بہن ماہ منور عباس جس کے جو ہاتھ میں آتا تھا مجھے مارتا تھا جس کے جو ہاتھ میں آتا تھا مجھے مارتا تھا کوئی نیزہ کوئی خنجر کوئی پتھر عباس دن ڈھلا شام غریبا بھی چلی آئے گے دن ڈھلا شام غریبا بھی چلی آئے گے فرق زینب سے اتر جائے گی چادر عباس بیردہ ہے سر بازار علی کی زینت بیردہ ہے سر بازار علی کی زینت مانگتی ہے بھرے بازار میں چادر
گھڑی سر سے ردا چھینے گیا ادا کر تب پکارے گی تمہیں زینب مصطفیٰ باندھ کر راسی میں سر کھینچے گے تیرا اور سفر ہوگا میرا نو کے سنا پر آبا دشت میں تنہا کھڑا ہوں میں پکاروں کس کو دشت میں تنہا کھڑا ہوں میں پکاروں کس کو اب نہیں کوئی میرا مونس و یاور آبا اب چلے آؤ کہ تیروں سے ہے چھلنی سروار اب چلے آؤ کہ تیروں سے ہے چھلنی سروار چلنے والا ہے میرے حلق پخنجر آبا اتنی الفات تھی بھتیجی کو چچا سے حیدر اتنی الفات تھی بھتیجی کو چچا سے حیدر اتنی الفات تھی بھتیجی کو چچا سے حیدر اتنی الفات تھی بھتیجی کو چچا سے مشق رہتی ہے علام سے ہل پٹر آبا آ گیا وقت مصیبت حبیب آ جاؤ 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 دکھا دو اپنی محبت حبیب آ جاؤ حبیب آ جاؤ آ گیا وقت مصیبت حبیب آ جاؤ آ گیا وقت مصیبت حبیب آ جاؤ آنا گر ہو تو پھر عاشور سے پہلے آنا آنا گر ہو تو پھر عاشور سے پہلے آنا ورنہ ہوگا پھر میرے بعد تمہیں پچھتانا ورنہ ہوگا پھر میرے بعد تمہیں پچھتانا دیکھ نہ پاؤ گے صورت حبیب آ جاؤ حبیب آ جاؤ آ گیا وقت مصیبت حبیب آ جاؤ آ گیا وقت مصیبت
پھر نہ کہنا کہ مجھے کوئی خبر تھی ہی نہیں، بعد میرے نہ یہ کہنا کہ بتایا ہی نہیں، سخت ہو جائے نہ منظر حبیب آ جاؤ، حبیب آ جاؤ، وعدہ بچپن کا ہمیں اور نبھانا ہے ابھی، سر بلند لہجوں پہ قرآن سنانا ہے ابھی، ہے ستم اور بھی مجھ پر حبیب آ جاؤ، حبیب آ جاؤ، بعد عاشور قیامت بھی آیا ہونا ہے، ابھی احوال سبھی مجھ سے جدا ہونا ہے، خاک ہو جائے گا محشر حبیب آ جاؤ، حبیب آ جاؤ، خیموں میں بھی ظالم کو لگانا ہے ابھی، میرے معصوم سے بچوں کو ستانا ہے ابھی، لوٹنے آئیں گے چادر حبیب آ جاؤ، حبیب آ جاؤ، ختم پانی ہوا خیموں میں کوئی آب نہیں، پیاس سے بچوں کے سینے میں کوئی تاب نہیں، بند پانی ہوا ہم پر حبیب آ جاؤ، حبیب آ جاؤ، ہر طرف ظلم کی اب زور جفا ہونا ہے، سرخ میٹھی کو بھی اب خاک شفا ہونا ہے، وقت وعدہ ہے پیمبر حبیب آ جاؤ، حبیب آ جاؤ، کوئی باقی کہے غدار کوئی دشمن ہے، کوئی پہچان نہ پائے یہ کیسا عالم ہے، کربلا لکھنے کو طاہر حبیب آ جاؤ، حبیب آ جاؤ، یہ بولی قید میں رو کے سکینہ اے پھوپھی
تمنا اے پھوپھی سے میرے واسطے چاہے نہ لینا ان ستمگاروں سے میرے واسطے چاہے اسی کرتے میں مجھ کو نہ کرنا اے پھوپھی اماں یہ بولی قید میں رو کر سکینہ مدینے کربلا ہو رہائی جب ملے جانا مدینے کربلا ہو جو گزری مجھ پہ امو کو بتانا اے پھوپھی اماں یہ بولی قید میں رو کر سکینہ اے پھوپھی یہ بولی قید میں رو کر سکینہ ہے پھوپھی اماں جو ہوتا پاس میں اثر بلائیں لیتی میں اس کی جو ہوتا پاس میں اثر بلائیں لیتی میں اس کی اٹھاتی ناز جھلاتی اس کو جھولا اے پھوپھی اماں یہ بولی قید میں رو کر سکینہ ہے پھوپھی اماں یہ بولی قید میں رو کر سکینہ ہے پھوپھی اماں وہ کلمہ پڑھتے تھے جس کا اسی کی آل کو در کلمہ پڑھتے تھے جس کا اسی کی آل کو در پھر آیا شام کا بابا رکوع پا اے پھوپھی اماں یہ بولی قید میں رو کر سکینہ ہے پھوپھی اماں یہ بولی قید میں رو کر سکینہ ہے پھوپھی اماں جو پوچھے چاہنے والے میرے بارے میں یہ کہنا جو پوچھے چاہنے والے میرے بارے میں یہ کہنا پسند آیا اسے زندان میرے نہ پھوپھی اماں یہ بولی قید میں رو کر سکینہ ہے پھوپھی اماں یہ بولی قید میں رو کر سکینہ ہے پھوپھی اماں حسن گودی میں سر رکھ سکینہ نے کہا حسن گودی میں سر رکھ سکینہ نے کہا مجھے آئے لینے رے بابا اے پھوپھی اماں یہ بولی قید میں رو کر سکینہ ہے پھوپھی اماں یہ بولی قید میں رو کر سکینہ ہے پھوپھی اماں
علیکم عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم شہیدان کربلا و اسیران کربلا، السلام علیکم مولا ابو الفضل عباس یا ابن امیر المومنین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔